ناول عشق تو عین جنوں، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 34۔ میں الجھتا رہوں دنیا سے تو بس چپ چاپ سے تکنا، تیری پلکوں کی چھاؤں میں میرا ہر خوف مر جائے، نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا، فقط خاموش رہنا، تیری سانسوں کی شدت سے میرا ہر زخم بھر جائے، نہ لفظوں کی ضرورت ہو نہ آوازوں کا رستہ ہو، تیرا سکوت ہی میرے لیے ایک بے آواز دعا ہو۔ رات آہستہ آہستہ میر حویلی کے باغ میں اتری تھی، جیسے آسمان نے چپکے سے اپنے آنچل سے پورے ماحول کو ڈھانپ دیا ہو۔ ہوائیں درختوں کی شاخوں میں الجھ کر جیسے کوئی پرانا قصہ سنا رہی تھی، اور چاندنی دور سے حویلی کی کھڑکیوں کو چھو کر گزر جاتی، جیسے کسی خاموش دستک کی طرح۔ ڈنر کے بعد سب ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر اس رات کا سناٹا محض معمولی نیند کا وقفہ نہیں تھا، وہ کسی انکہے درد، کسی دبے راز کی چاپ لے کر اترا تھا۔ ایسے ہی خاموشی میں جب صبیحہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو لگتا تھا جیسے کمرہ خود ان کے آنے کا منتظر ہے۔ نیم روشن کمرے میں زرد لیمپ کی روشنی دیوار پر ادھورے خوابوں کی پرچھائیاں بناتی، اور کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا پردوں کے ہولے ہولے ہلا رہی تھی، جیسے کسی لاشعوری دل کی دھڑکن ہو۔ ایسے میں میر قاصد حسن ہمیشہ کی طرح بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے مصروف سے تھے، زانوں پر رکھی فائل میں کچھ اتنا گم تھے جیسے دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانا سنجیدہ سکوت تھا۔ صبیحہ دبے قدموں چلتی ہوئی بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر فکر اور آنکھوں میں کسی انکہی بات کا بوجھ تھا۔ ان کے ہاتھ بار بار تکیے کے غلاف کو درست کر رہے تھے، اور ہر بار کلائیوں میں پڑی چوڑیوں کی کھنک میں اضطراب کا کوئی پہلو جھلک جاتا تھا۔ میر قاصد کا دھیان آخر کار اس آواز کی طرف گیا۔ انہوں نے نظریں اٹھائیں اور ان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے خانم جی، آج کچھ زیادہ ہی بے چین لگ رہی ہیں آپ۔ آواز میں سنجیدگی کم، شفیق شوخی زیادہ تھی۔ صبیحہ نے جھونک کر انہیں دیکھا، آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے نمی سی چمکی۔ بات کیا ہے؟ اب کی بار ان کا لہجہ بھی گہرا اور توجہ سے بھرا ہوا تھا۔ صبیحہ نے گہری سانس لی، جیسے کوئی فیصلہ لینے سے قبل دل کو سنبھالا دے رہی ہو۔ قاصد، ایک بات کہوں آپ سے؟ وہ مسکرا دیے۔ پچھلے کئی سالوں سے تم بات کی شروعات یہی کہہ کر کرتی ہو، اور پھر بات ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن آج تک آپ کی ایک بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ انداز مزاحیہ تھا، مگر صبیحہ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی، نہ ان کے ہاتھ رکے، نہ اضطراب۔ کوئی سنجیدہ بات ہے صبی؟ اس بار انہوں نے فائل ایک طرف رکھ دی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ صبیحہ نے نظر جھکا کر ان کے ہاتھ کو دیکھا، پھر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو معلوم ہے گھر میں آج کل کیا چل رہا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولے۔ گھر میں کیا چلتا ہے یہ بتانے والی آپ ہوتی ہیں، پر آپ تو کب سے مصروف ہیں۔ اتنی فرصت کہاں آپ کو کہ میرے کان میں کوئی سازش یا برائی ڈال سکوں۔ ان کے لہجے میں وہی شوخی تھی جو اولین روز سے انہوں نے اپنے اور صبیحہ کے درمیان رکھی ہوئی تھی۔ بتائیں کس کی برائی کرنی ہے؟ انگلیاں ان کی ہتھیلیوں پر ہولے ہولے چلتی رہیں، پر صبیحہ چڑھ گئی۔ قاصد، میں مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ ابرو کے درمیان ہلکی سی تیوری اور چہرے پر خفگی کی جھلک ابھر آئی۔ وہ مسکرائے۔ وہ تو تم پہلی رات سے ہی نہیں ہو، یاد ہے؟ بوڑھے ہو گئے مگر یہ شوخی نہیں گئی آپ کی۔ صبیحہ کے چہرے پر خفگی کی گلابی روشنی پھیل گئی۔ انہوں نے ہاتھ جھٹک کر چھڑا لیا۔ اپنی بڑھیا سے تو شوخی کرتا ہوں، پرائی عورت سے تو نہیں۔ وہ ہنسے اور ہولے سے اس کی ناک چٹکی میں لے کر چھوڑ دی۔ آپ اپنا کام کریں، مجھے کچھ بات نہیں کرنی۔ خفا ہوتے ہوئے صبیحہ اٹھنے کو ہوئی تو انہوں نے نرمی سے ان کی کوہنی پکڑ لی۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ اب کی بار وہ مکمل سنجیدہ ہو چکے تھے۔ صبیحہ واپس بیٹھ گئی، آنکھوں میں ایک فیصلہ، دل میں ایک کشمکش تھی۔ آج بی جان نے ایک بات کہی ہے، لبوں سے نکلتے ہوئے الفاظ جیسے کوئی داستان سنا رہی تھی۔ کون سی؟ انہوں نے بھویں ایک جا کر کے دیکھا۔ ابا جی زوفی کی شادی احمر سے کروانے کا سوچ رہے ہیں۔ میر قاصد کے بھویں سکڑ گئی، نگاہیں گہری ہو گئیں۔ صبیحہ بولتے رہی۔ اما جان نے مجھ سے پوچھا، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا فیصلہ اہم ہے۔ ہم زوفی کے ماں باپ کی جگہ ہیں تو وہ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہے، پھر قطعی انداز میں بولے، پہلی فرصت میں انکار کر دو، زوفی کی شادی ابھی کرنی ہی نہیں ہے۔ اتنا سخت انداز! صبیحہ حیران ہوئی۔ مگر وجہ کیا بتائیں گے؟ احمر میں کوئی خامی تو نہیں ہے؟ وجہ میں بتا دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ صبح ہوتی ابا جی سے بات کرتا ہوں۔ زوفی کی شادی احمر سے ناممکن۔ ان کے لہجے کی سختی کسی فیصلے کی گونج جیسی تھی۔ وہ انکار کر رہے تھے تو کوئی ٹھوس وجہ ہوگی ان کے پاس، مگر انہیں بتائیں گے بھی نہیں، اس لیے انہیں جاننے کی ضد کرنی نہیں تھی۔ صبیحہ نے گہرا سانس لیا۔ اپنے بیٹے کی بھی تو بات اور فیصلہ سن لیں۔ آواز میں ہنوز تشویش سے تھی۔ کون سے لاڈلے بیٹے؟ چھوٹے یا بڑے؟ اب انہوں نے چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ کے لاڈلے صاحبزادے۔ وہ دھیمے سے مسکرائی، جیسے گہری خواہش دل سے لب تک آئی ہو۔ یاور؟ اس نے کیا کر دیا؟ نہایت ہی خاموش اور بے ضرر سا بچے۔ انہوں نے تعجب سے بھویں اٹھائیں، جیسے یاور سے توقع نہیں تھی۔ آپ کے بے ضرر بچے نے دھماکہ کر دیا۔ وہ جو مسکرا رہی تھی، قاصد کے شوق کو اور ہوا ملے۔ ایسا کیا کہہ دیا اس نے؟ یہی کہ وہ زوفی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ راز کھول کر پریشان کر دیا مجھے۔ صبیحہ کی آواز میں ماں والی مصنوعی خفگی تھی۔ دل خوشی اور پریشانی دونوں جذبے سے مغلوب تھا۔ ایک لمحہ ٹھہرا، جیسے رات کی ہوا رک گئی ہو، جیسے کمرے کی دیواروں نے بھی دم ساتھ لیا ہو۔ کیا واقعی؟ ان کی آواز میں حیرت کی نمی تھی، اور دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی روشنی بھی چمکی۔ صبیحہ نے ہاں میں سر ہلایا اور سب کا سارا واقعہ تفصیل سے سنا ڈالا۔
سب کچھ خاموشی سے سنتے رہے، پھر بات کے آخر میں ہونٹوں سے سانس خارج کر کے بس اتنا کہا، میں یاور سے بات کروں گا، اگرچہ ابا جی کا فیصلہ بدلنے میں مشکل ہوگی، وہ سوچ چکے ہیں تو فیصلہ بھی کیا ہوگا، مگر اچھی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ عارفہ کی دونوں بیٹیاں ہمارے ہی ساتھ رہیں گی۔ انہوں نے مسکرا کر صبیحہ کا ہاتھ تھپک کر حوصلہ بھی دیا تھا۔ صبیحہ کا چہرہ کھل اٹھا، صبح سے جو پریشانی تھی وہ اب سب ختم ہو چکی تھی۔ میر قاصد سے بات کر کے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ زوفی کے لیے یاور کو ہی چاہا ہے، نہ جانے کیوں دل کسی اور پر راضی ہی نہیں ہوا کبھی۔ یاور کی خواہش جان کر بہت خوش ہوں میں، بڑی خوشی سے وہ اپنے دل کا حال ان سے بتا رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، تمہارے دل کے فیصلے غلط ہو ہی نہیں سکتے خانم جی۔ انہوں نے ہلکے سے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے بازو سے لگا لیا۔ صبیحہ ان کے شانے پر سر رکھ کر آسودگی سے بول رہی تھی، میری تو ہمیشہ سے یہی خواہش تھی زوفی کے لیے، جب سوچا سوائے یاور کے کسی کے بارے میں دل ہی نہیں مانتا۔ کتنا اچھا لگے گا نا قاصد جب ہم زوفی کے ساتھ یاور کو دیکھیں گے۔ وہ خوشی خوشی اپنے احساسات ان کے ساتھ شیئر کرنے لگی اور وہ مسکراتے ہوئے سن رہے تھے۔ ادھر کمرے میں وہ لوگ آہستہ آواز میں اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے تو اسی لمحے یاور دبے قدموں جیسے اپنے ہی اندر کی گونج سے بجتا ہوا باغ کی طرف نکل آیا تھا۔ چاند کی روشنی آج کچھ کم لگ رہی تھی، شاید ویسے ہی اداس جیسا یاور کا دل تھا۔ پتے ساکت تھے، ہواؤں کی سرگوشیاں جیسے رک سی گئی تھیں اور فضا میں کوئی انکہی خاموشی رچی بسی تھی۔ وہ ہولے ہولے چل رہا تھا جیسے ہر قدم کے ساتھ کوئی بوجھ اتارتا ہوا، جب اچانک اس کی نظریں باغ کی دوسری طرف پڑیں۔ ایک سایہ، کوئی خاموش وجود جو بڑی مہارت سے روشنی اور تاریکی کے بیچ راستہ بناتا ہوا جا رہا تھا۔ یاور ٹھٹکا۔ اس وقت اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا، نادیہ رات کے سناٹے میں جب سب اپنے کمرے میں خاموشی اوڑے سوئے ہوئے تھے، وہ کہاں جا رہی ہے، کس لیے اور کیوں؟ یاور کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بے چینی جھلکی اور پھر اس کے قدم خود بخود اٹھنے لگے۔ وہ دبے قدموں اپنی ہی سانسوں کی آواز سے بچ کر آنکھیں بڑھتا رہا۔ درختوں کی اور سے جھانکتی چاندنی اب دھندلانے لگی تھی، جیسے وہ بھی اس لمحے کا گواہ بننے سے ہچکچا رہی ہو۔ شبنمی گھاس اس کے جوتے تلے دبتی، ایک گھٹی گھٹی کراہ نکالتی جسے زمین بھی شرمندہ ہو۔ اور جب وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے اس مقام تک پہنچا، وہیں جہاں باغ کا ایک کونا ہمیشہ سے قدرے اندھیرے میں رہتا تھا، جہاں گھر کی روشنی کم پہنچتی تھی، وہاں یاور کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے اس کے وجود کو اندر سے جکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں سرخی اتر آئی، وہ سرخی جو صرف آنکھ کی نمی سے نہیں آتی، وہ جو دل کی کسی رگ پر چوٹ کھا کر بہتی ہے۔ اس کا وجود جو ایک لمحے کو پتھر بن گیا تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو، ہوا رک گئی اور سانس حلق میں اٹک گئی ہو۔ نادیہ! منظر ایسا تھا کہ ہونٹوں سے سرسرا کر نکلا، غیرت پر ایک گہری بے رحم ضرب لگی تھی، جیسے کسی نے اس کے خاندانی وقار کو زمین پر گھسیٹ دیا ہو، جیسے اس کا اعتبار، اس کی عزت، اس کی سانسیں تک سب ایک لمحے میں خاک ہو گئے۔ قدموں تلے زمین جیسے پیچھے سرک رہی ہو، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس کی غیرت، اس کا خاندانی غرور، اس کی آنکھوں کا سرخ طوفان، سب چیخ رہا تھا کہ اب خاموشی موت ہے۔ اور پھر وہ اچانک سامنے آ گیا۔ باغ کے تاریک گوشے میں نادیہ نے پلٹ کر جو چہرہ دیکھا، وہ چہرہ اس وقت قیامت کا ایک روپ تھا۔ یاور کے چہرے پر ضبط کی آخری تہ بھی چھلک چکی تھی، آنکھیں سرخ، جبڑوں کی رگیں تناؤ میں اور لب سختی سے بند۔ یاور! اس کے لبوں سے دبی لرزتی سرگوشی نکلی، جیسے وہ نام نہیں کوئی معافی مانگتی ہوئی سانس ہو۔ نادیہ کی لرزتی سانسوں کے بیچ جب یاور کی گونجتی آواز ابھری تو ایک اور سانس رک گئی۔ وہ جو اب تک چپ چاپ تاریکی کا سہارا لے کر نادیہ کی قربت کو چھپاتا آیا تھا، یاور کی نگاہ جیسے خنجر تھی اور اس خنجر نے سیدھا آ کر اس مرد کے چہرے پر وار کیا تھا۔ وہ شخص سفید قمیض میں ملبوس، عمر میں شاید یاور سے چھوٹا مگر کردار میں کہیں پیچھے، گاؤں کا بدنام ترین فرد، آوارہ صفت۔ یاور کو دیکھ کر پل بھر کو ساکت رہ گیا، سانسیں رک گئی، ہونٹ خشک ہو گئے، آنکھوں میں خوف کی کچی سی تہ اتر آئی۔ چھپ چھپ کر محبت کے پینگے بڑھانے والے عاشق غیرت کا روپ دیکھ کر سہم جاتے ہیں۔ یاور نے گردن ذرا سا جھکائی، پھر اس مرد کی طرف قدم بڑھایا، ہر قدم میں دبا ہوا تیش سے اٹھا، تو تم ہو؟ یاور کا لہجہ سرد تھا، ٹھنڈا مگر زہر سے لبریز۔ وہ شخص جو چھتوں کے سائے تلے محبت کی قسمیں کھاتا ہے اور عزت کے نام پر صرف ہونٹ ہلاتا ہے۔ مرد نے زبان کھولنے کی کوشش کی مگر یاور کی نظریں اس کے لہجے کو گھونٹ گئی تھی۔ چھپ چھپ کے ملنے والی محبت ہمیشہ خوفزدہ ہوتی ہے اور سچائی سے نظریں چرا لیتی ہے۔ نادیہ کچھ کہنے لگی مگر یاور نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم سے میرا حساب بعد میں ہے۔ یاور کی آنکھوں کی سرخی اب لفظوں کے دائرے سے نکل چکی تھی۔ نادیہ کی خاموشی، اس مرد کی نظریں چراتی گھبراہٹ اور خود یاور کی جلی ہوئی غیرت، سب کچھ جیسے ایک لمحے میں بھسم ہونے کو تیار تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میر خاندان کی غیرت پر ہاتھ ڈالنے کی، دیوار پھلانگ کر ہماری ناموس کو چھونے کی؟ یاور کی گرفت سخت تھی اور آواز سرد، موسم سے کاٹدار۔ مرد نے ہگلا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر یاور نے جھپٹ کر اس کا گریبان تھام لیا۔ چھپ کے محبت، وہ بھی میری حویلی میں، میرے گھر میں داخل ہو کر تم نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈال دیے۔ یاور کی گرفت میں لوہے کی سی جکڑ تھی، پھر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور پہلا گھونسا اس کے چہرے پر جبڑے پر مارا۔ یہ اس محبت کے لیے۔ مرد لڑکھڑایا پر یاور نے اسے نہیں چھوڑا۔ دوسرا وار پسلیوں پر، تیسرا اس کی گردن کے قریب۔ نادیہ چیخی،
یاور بس کرو، وہ مر جائے گا، تم خاموش رہو۔ یاور کی آواز گرجی جیسے آسمان سے بجلی گری، ہر گھونسا ہر وار یاور کے اندر جلتے ہوئے طوفان کا دہکتا لاوا تھا۔ تم جیسے لوگ رات کی تاریکی میں بہادری دکھاتے ہو مگر دن کی روشنی میں اپنی شناخت سے بھاگتے ہو۔ محبت تم لوگوں کے لیے صرف جسمانی رشتہ ہے۔ وہ اسے مارتا جا رہا تھا، مرد اب بے بس ہو چکا تھا، چہرے سے خون اکھڑ چکے تھے، سانسیں ٹوٹی ٹوٹی سے چل رہی تھی۔ یاور نے اسے گریبان سے اٹھایا، ایک جھٹکا دیا اور دھکا دے کر زمین پر پھینک دیا۔ وہ بھری مٹی کی طرح گر گیا، شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر ایک لمحے کو ٹھہر کر یاور نے اس مرد کو دیکھا جو اب زمین پر نیم بے ہوش پڑا تھا، اور سرد لہجے میں کہا، میرے در و دیوار کی گواہ ہیں، آج کے بعد اگر تم نے اس حویلی کی طرف نگاہ بھی کی نا تو نہ نام بچے گا نہ سانس۔ وہ پلٹا، نادیہ کو دیکھا، وہ نیم اندھیرے میں بھی پوری سفید پڑی ہوئی تھی۔ تم نے آج ثابت کر دیا نادیہ کہ جس عورت کو اعتبار دیا جائے وہ عزت کی چھت پر محبت کی چادر نہیں، خواہش کا پرانا کمبل بچھا دیتی ہے۔ زخمی آواز میں بول کر اس نے نادیہ کا بازو دبوچ کر گھسیٹا۔ یاور مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نادیہ چیخ رہی تھی، کانپتی آواز میں اپنی بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، آنکھوں میں خوف بے بسی سے لرز رہی تھی۔ مگر یاور اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو دلیل سن سکے، وہ جو لمحوں میں سچائی اور فریب میں فرق نکال لیتا تھا۔ اس لمحے اس کے لیے صرف ایک سچ تھا، وہ منظر اور وہ زخم جو غیرت پر لگا تھا۔ چپ ہو جاؤ، جھوٹ بول کر اب کچھ ثابت مت کرو۔ یاور قرایا، تمہاری آواز جتنی بلند ہوگی تمہارا جھوٹ اتنا ہی ننگا ہوگا۔ پھر ایک جملہ اس کے لبوں سے زہر بن کر نکلا، ایسا جملہ جو سننے والے ہر دل پر خراش بن کر بیٹھ گیا۔ تم جیسی بے غیرت بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی جاتی۔ تمہاری جیسی بیٹیوں کی غلاظت کا تاوان ہر بیٹی ادا کرتی ہے۔ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ حویلی کی روشنیاں جیسے شرمندہ ہو گئی تھیں، ہر قدم پر نادیہ کی سسکی، یاور کی سختی اور باقی سب کی خاموشی جیسے کسی جنازے کے جلوس کی طرح سنگین ہو چکی تھی۔ فرحین دروازے کی کونے میں کھڑی تھی اور لبوں پر ہاتھ رکھے دل پر کچھ ٹوٹتا ہوا سا محسوس کر رہی تھی۔ لمحے میں جو دہشت حویلی کے در و دیوار میں گونجی، میرا احتشام تیزی سے کمرے سے نکلے تھے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ ان کی لرزتی آواز ابھرے کمرے سے نکلتے بی جان کا دل بھی دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ صبیحہ، میر قاصد، یاسر، ملیحہ، زوفشاں سب اپنے اپنے کمروں سے نکل کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس یاور کے چہرے کی سرخی نادیہ کے بکھرے بال، کپڑوں کی بے ترتیبی اور چیخیں سچائی کی کسی خوفناک تہ کا پتہ دے رہی تھی۔ یاور بیٹا کچھ بتاؤ تو صحیح، یہ ہو کیا رہا ہے؟ احتشام صاحب کی آنکھوں میں حیرت، دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ یاور نے جیسے ہی نادیہ کا بازو جھٹک کر چھوڑا، وہ بوجھل جسم کے ساتھ فرش پر گر پڑی۔ ایک ہلکی سی سسکی اس کے لبوں سے نکلی، لیکن وہ سسکی پوری حویلی میں گونجتی محسوس ہوئی۔ خاموشی تھی، ساکت، بے جان مگر دہشت سے لبریز۔ فرش پر گری نادیہ کی بکھری ہوئی زلفیں، جھولتا ہوا دوپٹہ اور آنکھوں میں سہمی ہوئی نمی جیسے خود ہی اپنی صفائی میں رو رہی ہوں۔ یاور نے نگاہ اٹھائی، سب آنکھیں اب اس پر تھیں۔ احتشام صاحب، بی جان، فرحین، قاصد، صبیحہ، زوفشاں، یاسر، ملیحہ، سب۔ کیا ہوا یاور؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ احتشام صاحب کی آواز تھر تھراتی ہوئی تھی۔ یاور کی سانسیں تیز تھیں، چہرہ ضبط سے سرخ۔ اس نے سب کی طرف ایک سخت نگاہ دوڑائی، پھر ٹھہر کر نیچے فرش پر گری نادیہ کو دیکھا۔ پوچھ رہی ہیں نا آپ کیا ہوا؟ میں کیوں ایسا سلوک کر رہا ہوں؟ یاور کی آواز کاٹدار، زخمی تھی۔ پوچھ لیجیے اپنی بیٹی سے، اس نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا جیسے خود سے بھی فاصلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پوچھ لیجیے کہ یہ رات کے اس پہر ایک مرد کے ساتھ حویلی کے باغ میں کیا لینے گئی تھی، کیوں مل رہی تھی اس سے؟ پورا لیونگ جیسے لرز گیا ہو۔ لگام تو اپنی زبان کو۔ وہ دھاڑے تھے، وہیں احتشام حسن جو ہمیشہ یاور کے ماتھے پر آئے شکن کو بھی نرمی سے صاف کر دیا کرتے تھے، اس پر دھاڑے تھے۔ یاور یہ کیسا الزام ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ احتشام حسن کے لہجے میں آج پہلی بار اس کے لیے غصہ دھرا تھا۔ یاور کے چہرے پر ایک لمحے کو کوئی تاثر نہ ابھرا، بس سرخ آنکھوں سے اپنے داجی کے چہرے پر ٹکی رہی، لیکن لہجے میں سرد پن کھلا تھا۔ کیا ہو گیا داجی؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ میں لگام دے دوں گا اپنی زبان کو، پر آپ پوچھیں اسے کہ یہ رات کے اس پہر ایک شرابی، جواری اور بدنام لڑکے کے ساتھ وہ کیا کر رہی تھی باغ میں؟ سخت برہم نگاہوں سے بجلی سی گری تھی۔ ایک جملے نے جیسے پورے خاندان کے سروں پر آسمان الٹ دیا ہو۔ اللہ خیر، ہادیہ بیگم نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ لیا، سانس جیسے سینے میں کہیں اٹک گئی تھی۔ صبیحہ نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے یاور؟ احتشام حسن کی آواز میں ابھی بھی یقین گرج تھی، جیسے وہ نہ اس الزام پر یقین کر پا رہے تھے نہ اس شخص پر جو الزام لگا رہا تھا۔ یاور نے ٹھنڈی آواز میں بہت ضبط کے ساتھ کہا، آپ جانتے ہیں داجی میں جھوٹ نہیں بولتا، نہ کبھی بولا ہے۔ آپ خود گواہی دیں گے میری سچائی کی، پر آپ کا اعتبار بہت گہرا ہے نا اس لڑکی پر، تو اگر اب بھی شک ہے باغ میں جا کر دیکھ لیجیے، وہ شخص وہی جس کے ساتھ یہ تھی ابھی بھی بے ہوش پڑا ہوگا وہاں۔ اس کی نگاہوں میں ایسا سکوت تھا جس سے خون بھی جم جائے۔ کوئی چیخ نہیں، کوئی شور نہیں، مگر ہر لفظ چاقو کی دھار تھا۔ نادیہ، احتشام حسن کی آواز کے ساتھ نادیہ نے سر اٹھایا۔ فرش پر بیٹھے وجود نے اپنی بے ترتیب زلفوں کو سمیٹا، آنسو پہنچے اور ہنوز بھی اس کی گردن بلند تھی۔ داجی، یہ جھوٹ بول رہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں وہاں گئی ضرور تھی مگر کسی غلط نیت سے نہیں۔
यावर तंजिया हंसा। गुनाह के बाद भी उठी हुई गर्दन, यही असल दुख है। खामोशी अब हद से ज्यादा बोझल हो गई थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, किसी की नजरें नादिया पर, किसी की यावर पर, और कुछ बेयकीनी में दीवारों पर। तभी एहतशाम हसन ने गरजदार आवाज में खामोश यासिर को पुकारा। यासिर। जी दादी। यासिर फौरन आगे बढ़ा, आंखों में हैरत, बेयकीनी और उलझन का तूफान। उस शख्स को जाकर उठाकर लाओ। मैं सब कुछ खुद सुनूंगा, सब कुछ उगलवाता हूँ उससे। यासिर ने एक पल को यावर की आंखों में देखा। वो निगाहें बेहद खामोश थी, मगर सच्चाई का शोर चीख रहा था। जी दादी। यासिर ने पलटते हुए एक बार नादिया को देखा, फिर सीधा बाग की तरफ निकल गया। सोफे से लगकर खड़ी परहीन का दिल धक से रह गया। अगर वो मिल गया तो? बीजान ने कुर्सी की पुश्त मजबूती से थामी। सबीहा की आंखों में शर्म और गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। कासिद हसन की आंखों में भी इस्तराब साफ था। अपने बेटे पर यकीन कामिल था, मगर फिर भी धड़का सा क्यों था? खामोश। जोफिशा ने मलिहा का सर्द होता हाथ मजबूती से थामा हुआ था। वो आगे का तमाशा देखने के लिए बस साकित था। पूरे माहौल पर एक बेयकीनी छाई हुई थी कि आया यावर वाकई सच बोल रहा है, या खानदान की इज्जत का वो मजबूत सतून खुद लरजने लगा है। बस थोड़ी सी ही देर हुई थी कि कदमों की चाप और यासिर की सांसों की तेजी के साथ सबकी नजरें दीवार की तरफ उठ गई थी। वो आ चुका था, अकेला। चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था, ना हैरानी ना मुकम्मल यकीन, बस एक उलझी हुई बेबसी। फरहीन ने फौरन अपने आसाबी निज़ाम को बेदार कर लिया। निगाहें नादिया से मिली और बस एक हल्की सी जुम्बिश में बात मुकम्मल हो चुकी थी। क्या कहना है, कब कहना है और कैसे कहना है, सब तय हो चुका था। जहन में जाल बुन चुका था, मकड़ी का ऐसा जाल जिसमें सच खुद फंसता हुआ दिखाई दे। वहाँ तो कोई नहीं है दादी। यासिर की आवाज़ टूटती हुई सी आई, जिसे ज़बान सच बोलने के लिए तैयार थी, मगर आंखें जो नहीं देख सकी वही बंधन बन गई। क्या? यावर ने झटके से गर्दन मोड़ी। आंखों में बेयकीनी, हैरत और गुस्सा सब कुछ उतर आया। क्या मतलब है? मैंने खुद उसे मारा था। यावर की आवाज़ बुलंद हुई, फिर गर्दन मोड़कर एहतशाम हसन को देखा। मैं झूठ नहीं बोल रहा दादी, बाबा जी। वो था वहाँ, वही था जिसने हमारी खैरत पर हाथ डाला, जिसके साथ ये। उसने नादिया की तरफ इशारा किया, मगर रुक गया। सब खामोश थे। कासिद हसन की नजरें यावर पर थीं। एहतशाम साहब की पेशानी की शिकनें गहरी हो चुकी थीं। यावर बेटा, एहतशाम साहब ने धीरे से कहा, अगर वो शख्स वहाँ नहीं है तो तुम्हारी बात को साबित कौन करेगा? यावर के दिल को धक्का सा लगा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मीर कासिद और एहतशाम साहब के सामने खड़ा हुआ। आपको मुझ पर यकीन नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से मारे। मेरी खैरत की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यासिर, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। यासिर ने नजरें झुका ली। उसे यावर की सच्चाई पर शक नहीं था, मगर हकीकत आंखों से गायब हो चुकी थी। और उसी लम्हे नादिया ने सिसकी भरकर आवाज़ बुलंद की, दादी, अगर वाकई ऐसा कुछ होता तो वो शख्स वहाँ क्यों ना होता? क्या कोई शख्स जो मार खाया हो, बेहोश हो, अचानक गायब हो जाएगा? सच्चाई आप मुझसे क्यों नहीं सुनते? उसकी आंखों में से आंसू लगातार गिर रहे थे। यावर की रगी उभरी। मुजरिम किरार देते हुए, मक्कार लोग। फरहीन ने फौरन आगे बढ़कर हमदर्दी से नादिया को देखते हुए कहा, दादी, सच तो यह है कि वो तो चोर था। फरहीन ने नादिया के कंधे पर बड़ी हमदर्दी से हाथ रखते हुए कहा, चेहरे पर मसनूई परेशानी और आवाज़ में वही बेगुनाही की पॉलिश। हम दोनों ने देखा था उसे दीवार फांदते हुए। मैं तो अंदर छुप गई, मगर नादिया ने हिम्मत की उसे रोकने के लिए। बाहर चली गई और यावर ने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया। एक लम्हा, बस एक लम्हे में सारा रंग बदलने की कोशिश की गई। यासिर की आंखों में गहरी चुभन उतरी। वह एक कदम आगे बढ़ा और तेज लहजे में बोला, और बाहर मौजूद हमारे चौकीदार, नौकर, वो सब मर गए थे। जो हमारी कज़न खुद बहादुरी की आला मिसाल बनकर चोर को पकड़ने चली गई थी। मर नहीं गए थे, मगर वफादार नहीं रह गए हैं, तभी तो कोई मौजूद नहीं है। फरहीन आंखें गाड़े हुए सर उठाई थी। यावर की आंखों में जिस्म का सारा खून सिमटने लगा। क्या बात है, कमाल की कहानी है। एक ऐसी बहन जो रात के अंधेरे में चोर से निमटने तनहा निकलती है, जबकि घर के तमाम मर्द अंदर मौजूद होते हैं। नादिया ने फौरन रुख मोड़ा, आंखों में जहर आलूद आंसू पर लबों की कपकपाहट। दादी, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मुझसे बदतमीजी करना चाहता था। सब चौंक गए। सबीहा की आंखें सदमे से फटी। बेटे पर इल्ज़ाम आए तो ममता तड़पेगी ही। यावर की आंखों में कहर उतर आया। वो आगे बढ़ा, मुश्तइल हाथ बुलंद किया, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मगर इससे पहले कि उसकी उंगली नादिया तक पहुंचती, मीर कासिद ने झपट कर उसका बाजू थाम लिया। तुम किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकते यावर, ये हमारे घर की रस्म नहीं है, सख्ती से कहकर उन्होंने अब नादिया की तरफ रुख किया। आवाज़ में कर्ब और हैरत का मलाप था। होश में हो तुम नादिया? यावर पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आई? क्या ये वही लड़का नहीं जो बचपन से तुम लोगों के साथ तुम्हारे भाई की तरह रहा, जिसके किरदार में कभी कोई खोट नहीं रहा, जो मुल्क का जिम्मेदार फौज के तुम उसी पर इल्ज़ाम लगा रही हो? एक पल को नादिया चुप हुई। यावर पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकता, इसलिए फौरी पेंतरा बदला। हाँ, आपका बेटा है ना, आप तो इसकी हिमायत ही करेंगे, हम तो खैर हैं। अब उसका लहजा तर्ज से भरा हुआ था, मक्कारी में लिपटा हुआ तर्ज। मेरे माँ बाप नहीं हैं, हम यतीम हैं, आपके मोहताज, और आज रात मेरा भाई भी यहाँ नहीं है, तो जो दिल में आए वो करें आप लोग। वो अब सिसकियों से रो रही थी। मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाएं और अपने बेटे को बचा लें, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, अकेली हूँ। वो रोती जा रही थी। अल्फाज आग बनकर यावर के दिल में उतर रहे थे। फिर एक और बार, बहुत नफा तुला मगर जहरीला। ये तो शुरू से मेरे भाई का दुश्मन है, और आज
جب میرا بھائی یہاں نہیں ہے تو اسے موقع مل گیا، اس کی بہن پر جھوٹا الزام لگا کر اسے نیچا دکھانے کا۔ یہ احمد سے انتقام لے رہا ہے۔ یہ جملہ یہ آخری وار تھا یاور کے دل میں جیسے کسی نے سلگتی ہوئی سلاخ گھسیڑ دی۔ اس نے پلکیں جھپکی مگر آنکھوں میں وہی جنون تھا۔ تبھی احتشام حسن کی آواز گونجی، سچ کیا ہے یاور؟ ایک لمحے کو پورا ہال جیسے رک گیا، سب کی نگاہیں یاور پر مرکوز تھیں۔ یاور نے جھک کر دیکھا نادیہ جس کی آنکھوں میں پانی تھا مگر سچ نہیں، فرحین جو ہمدردی کی آڑ میں خنجر گھونپ رہی تھی، قاصد جن کے ہاتھ ابھی تک یاور کی کلائی پر تھے، ماں اور بی جان بے بس، بھائی چپ اور داجی جن کی آنکھوں میں وہ شکن اتر چکی تھی جو اعتماد کی ٹوٹنے کے بعد آتی ہے۔ یاور کا سارا خون جیسے جم گیا تھا۔ داجی آپ بھی؟ مجھ پر ہی شک کیا جائے گا، بس اتنا کہہ پایا اور آواز کہیں اندر ہی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ سچ وہی ہے داجی جو یاور بھائی کہہ رہے ہیں۔ سرد آواز پر سب نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتے ہوئے زوفشاں چلی آ رہی تھی، ہاتھ میں چند لفافے بھی تھے۔ فرحین نے نفرت بھری چلتی نگاہ اس پر ڈالی۔ زوفشاں کی سرد آواز نے جیسے ہوا میں کوئی بجلی گرا دی اور سب کی نظریں اچانک اس پر جم گئیں۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی احتشام صاحب کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ میں چند لفافے تھے جو اب پورے خاندان کی تقدیر بدلنے والے تھے۔ فرحین نے نفرت بھری جلتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، لیکن زوفشاں کے چہرے پر اعتماد اور حوصلہ تھا جو سب کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑ رہا تھا۔ نادیہ آپ ہی جھوٹیاں اور فرحین بھی، زوفشاں نے ٹھہر کر کہا۔ وہ لڑکا بہت دنوں سے اس کوشش میں تھا کہ ہمارے گھر کی دیواریں پھلانگ سکے اور اس کا ثبوت یہ ہے۔ وہ لفافے احتشام صاحب کی طرف بڑھا رہی تھی۔ انہوں نے تعجب سے لفافہ دیکھا۔ نادیہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یاور کے دل میں ایک غیر معمولی سکون اتر آیا۔ وہ ساکت نگاہوں سے زوفشاں کو دیکھتا رہا۔ میں نے کئی بار نادیہ آپی کو اس لڑکے سے بات کرتے سنا تھا مگر خاموش رہی کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن آج جب یہ ہمارے فرشتہ صرف یاور بھائی پر الزام لگا رہی ہے تو میں نے برداشت نہ کیا۔ میں ان کی الماری سے یہ سارے ثبوت نکال لیے تاکہ آپ سب حقیقت جان سکیں۔ زوفشاں نے وہ لفافے احتشام صاحب کے ہاتھ میں دے دیے۔ نادیہ نے زور سے چیخ ماری، داجی یہ سب جھوٹ ہے، میں کسی لڑکے سے نہیں ملتی، نہ کوئی خط لکھتی ہوں، نہ تصویر کھنچواتی ہوں، میری الماری کی چابی تو میرے پاس ہے۔ لیکن احتشام صاحب نے لفافہ کھولنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ ان کی آنکھوں میں سرخی تیزی سے پھیل رہی تھی اور انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے یہ سب کام نہیں کیے، چابی تمہارے پاس ہے، تو پھر کیسے معلوم ہوا کہ ان میں خط اور تصاویر ہو سکتی ہیں؟ فرحین نے جبڑے سختی سے بھینچ دیے جیسے کہ اس جھوٹ کو اپنے زور سے دبانا چاہتی ہو۔ زوفشاں نے سر اٹھایا اور اعتماد سے جواب دیا، نادیہ آپی یہ خالی لفافے ہیں جو کل داجی نے مجھے دیے تھے، لیکن میں نے یہاں لا کر ثابت کرنا چاہا کہ آپ اور فرحین آپی کتنی بھی سازش کریں، یاور بھائی پر لگایا گیا الزام کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ سن کر یاور نے آنکھیں بند کر لیں۔ دور کھڑی ملیحہ ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی اور قاصد صاحب کی آنکھوں میں فخر کے آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی نے ان کے دماغ کا مظاہرہ کر دیا ہے، ان کی طرح کامیاب وکیل بننے کا۔ نادیہ کا غصہ پھٹ پڑا، وہ بے قابو ہو کر چیخنے لگی، تم سب یہ سب تم نے مل کر کیا ہے؟ اس کا منہ نوچنے کو جی چاہ رہا تھا مگر زبان بے اختیار خاموش تھی۔ نادیہ کے چہرے پر کسی نے جوتا کھینچ کر دے مارا تھا۔ فرحین کے سختے سے بھنجے جبڑے اور یاور کی بند آنکھوں میں ٹھہرا سکون۔ پورا کمرہ ایک گھٹن میں ڈوبا ہوا تھا جس کی تیزاب زوفشاں کی سچائی سے پھٹنے کو تیار تھی۔ احتشام حسن نے آہستگی سے لفافے میز پر رکھ دیے، پھر ایک لمبی سانس لی، ایسی سانس جس سے صدیوں کی تھکن اتارنے جا رہی ہوں۔ بس نادیہ بس، بند کرو یہ سارے تماشے۔ ان کی آواز میں کوئی چیخ نہیں تھی، بس ایک گونجتی ہوئی حتمیت تھی جس نے کمرے کی دیواروں کو بھی ساکت کر دیا۔ میرے سامنے اب ایک لمحے کی بھی چیخ برداشت نہیں ہوگی، کوئی اب کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ ان کی نظریں نادیہ پر جمی تھیں، زخم خوردہ مگر مضبوط۔ یہ گھر میرا خاندان، میر خاندان ہے، کوئی بازار نہیں جہاں الزام جھوٹ اور مکاری کی نیلامی ہوتی ہے۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بس خاموش۔ احتشام حسن کی انگلی اٹھ گئی۔ تم نے ہمارے جذبات سے کھیلا، ہماری عزت اچھالنے کی کوشش کی اور یاور جیسے لڑکے پر انگلی اٹھائی جو اس گھر کی دیوار ہے، میر خاندان کی بنیاد ہے۔ داجی، فرحین نے جیسے کچھ کہنا چاہا مگر وہ نگاہ جو احتشام صاحب نے اس پر ڈالی وہ کسی عدالت کی آخری گواہی جیسی تھی۔ یاور نے آہستہ سے سر جھکا دیا، زوفشاں کی طرف دیکھ کر بس ایک مسکراہٹ بھیجی۔ وہ شکریہ تھا، اعتماد تھا اور شاید پہلی بار ایک نرم محبت کا اظہار تھی جس کا مفہوم بھلے نہ سمجھی ہو مگر وہ پل کے لرزی ضرور تھی۔ احتشام صاحب کی آنکھیں ایک ایک کر کے سب چہروں پر پڑتی ہوئی آخرکار ہادیہ بیگم پر ٹھہر گئیں۔ ان کی آواز میں سرد فیصلہ سنانے والا سکوت تھا۔ ہادیہ بیگم، نادیہ کے بارے میں فیصلہ ہم کر چکے ہیں، اب اسے مزید یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وہ لمحے بھر کو رکے جیسے آخری الفاظ تول رہے ہوں۔ احمد کی آتی سے یہاں سے رخصت کروا دیا جائے گا، یہ حویلی اب اسے قبول نہیں کرے گی۔ جیسے ہی یہ الفاظ فضا میں گونجے نادیہ کی آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا، جسم سے جان نکل گئی، وہ لڑکھڑائی اور پل بھر میں فرش پر گر پڑی۔ مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں بہتے آنسو رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ میں ڈر گئی تھی، فرحین نے اس نے بس۔ بی جان جب تک خاموش پتھر بنی کھڑی تھی، اچانک قدم آگے بڑھاتے ہوئے گرجی، ہمارے اعتبار کا اس سے زیادہ خون نہ کرو۔ تم دونوں نے میری اولاد پر انگلی اٹھا کر میری نگاہوں میں خود کو گرا لیا ہے۔
کمرے کے فضا میں گھٹن پھیل گئی، نادیہ کی سسکیاں دبتی چلی گئی تھیں اور فرحین کا چہرہ زردی میں ڈوبا، آنکھوں کی روشنی بجھ سی گئی۔ احتشام صاحب کچھ کہے بغیر پلٹے اور آہستہ آہستہ تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ہادیہ بیگم ان کے پیچھے سر جھکائے ایک شکست خوردہ سائے کی مانند ان کے ساتھ ہو لیں۔ میر قاصد نے ایک سخت سانس لی جسے صبر کا بندھ ٹوٹا ہو۔ تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ۔ ان کی آواز میں اب برداشت کی آخری حد ٹوٹ چکی تھی۔ صبیحہ، کہو ان سے فوراً اپنے کمروں میں جائیں، میری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ غصے سے لرزتے لہجے کے بعد وہ دروازے کی طرف پلٹے اور بغیر کسی اور جملے کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نادیہ نے فرش سے ہاتھوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی، کپکپاتی انگلیوں سے سہارا لیتے ہوئے پھر اچانک تیزی سے پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑی، جسے اس جگہ سے جتنی جلدی ممکن ہو نکل جانا چاہتی ہو۔ ایک بے قابو بھاگ، ایک خالی دل کی چیخ۔ فرحین نے لپک کر اس کا پیچھا کیا، مگر اس کے قدموں میں وہ پہلی سے بے نیازی نہ تھی، گویا شکست اس کے قدموں کی زنجیر بن چکی ہو۔ صبیحہ کے ہونٹوں سے سرد سانس نکلی، وہ آہ جو لفظ نہ بن سکی، بس فضا میں تحلیل ہو گئی۔ لیونگ روم میں ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے کوئی شور ختم ہو چکا ہو، کوئی تماشا ختم ہوا ہو اور اب باقی صرف خالی آوازیں اور ساکت چہرے ہوں۔ انہوں نے نم پلکیں اٹھا کر اپنے بچوں پر نظر ڈالی جن کی آنکھوں میں سوال، حیرت اور دکھ کی تپش تھی۔ پھر وہ تھکی سی مزمحل سے مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو ماں کی ہوتی ہے جب وہ خود ٹوٹ کر بھی اپنے بچوں کے لیے ہلکی سی روشنی بننے کی کوشش کرتی ہے۔ ملیحہ، آرام کرو جا کر بیٹا، ایسی حالت میں کب سے کھڑی ہو؟ آواز میں وہی نرمی تھی جو ہمیشہ ان کے لیے ہوتی تھی۔ ملیحہ کے چہرے پر بکھری نمی نے اس کی معصومیت کو نمایاں کر دیا تھا۔ مامی، یہ سب فری اور نادیہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے یاور بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی، ان پر الزام لگانا چاہا۔ ملیحہ کی آواز گیلی ہو رہی تھی، صدمے اور دکھ سے بھری۔ یاسر بھی افسوس سے سر ہلا رہا تھا، زوفشاں کی آنکھیں بے نم ہوئی، بس یاور کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ملیحہ، ان سے اچھے کی امید ہمیں رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ یاور کی آواز تھکن زدہ مگر مضبوط تھی۔ یاسر، ملیحہ کو روم میں لے جاؤ، آرام کرو تم دونوں، اور امی آپ بھی جائیں، جا کر سو جائیں، رات بہت ہو چکی ہے۔ اس نے ملیحہ کو تسلی دے کر یاسر کو حکم دیا، پھر صبیحہ سے بول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زوفشاں جو کسی ایک جملے کی منتظر تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ پہلی بار اندر تک کچھ جل کر سلگ اٹھا تھا۔ میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور مجھے تک شکریہ بھی بول کر نہیں گئے؟ نہ چاہتے ہوئے خفگی سا منہ نکلا، بوجھل اور کھینچی ہوئی فضا میں جیسے کوئی ہلکا سا مزہ گھلا ہو۔ یاسر بے ساختہ مسکرایا۔ آپ کا شکریہ، وہ سود سمیت چکانے کے موڈ میں ہے، بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ یاسر کا انداز مزاحیہ ہوا جیسے اس نے چٹکی لی ہو۔ تیز دھوپ کے بعد ہلکی پھوار لیونگ روم میں کھلی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ زوفشاں نے کمر پر ہاتھ رکھا، آنکھیں سگیڑی اور تیوری چڑھا کر سوال داغا۔ ملیحہ نے بھی ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ امی سے پوچھ لو، میں تو چلا سونے۔ آئیں بیگم صاحبہ، آرام فرمائیں۔ پلکوں کو خم دے کر اس نے ملیحہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مامی کیا بول کر گئے ہیں یاسر بھائی؟ زوفشاں نے گھوم کر تھکا سا مسکراتی صبیحہ کو دیکھا۔ کچھ نہیں، عادت ہے اس کی۔ آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آئی، دونوں ہاتھ کان پر رکھے اور چہرہ بڑھا کر پیشانی پر لب رکھے۔ وہ بوسہ نہیں تھا، دعا تھی، ماں کی دعا۔ میری بیٹی کا نصیب انشاءاللہ بہت پیارا ہوگا۔ زوفشاں سے لمحے بھر کو رک گئی۔ دل کے اندر کہیں کوئی بند دروازہ کھلا اور وہ بچی جو برسوں پہلے ماں کی گود میں سویا کرتی تھی آج اچانک پھر سے جاگ اٹھی۔ خاموشی سے آنکھیں بھگوئے وہ صبیحہ سے لپٹ گئی۔ بس آپ ایسے ہی میرے ساتھ رہیں مامی، آپ کے علاوہ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ دھیمی آواز میں بولی مگر پرسکون آواز میں۔ صبیحہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنی بیٹی کو مجھے خود سے دور کرنا بھی نہیں ہے، پلکوں پر نمی، دل میں دعا۔ رات خاموش تھی مگر اس خاموشی میں ایک آغوش جیسا سکون تھا۔ مدتوں بعد پھر سے دھڑکا ہے دل میرا، میرے احساس کے خاکے میں تو آ بسا۔ شام کے ہلکے ہلکے سائے زمین پر اتر رہے تھے، دھوپ میں اب وہ شدت باقی نہیں رہی تھی جو دوپہر کے وقت آسمان پر سورج کی تھکن آیا تھی، جیسے دن بھر کی تپش اور روشنی نے اسے نڈھال کر دیا ہو۔ پیلے نارنجی رنگ کی شعاعیں درختوں کی شاخوں سے چھن چھن کر زمین پر بکھر رہی تھی، فضا میں ہلکی سی نمی تھی۔ حویلی کی طرف دیوار پر پڑتی یہ دھیمی روشنی ایک عجیب سی ٹھہراؤ لیے ہوئے تھی، جیسے وقت کچھ لمحوں کے لیے رک گیا ہو، ہر چیز جیسے کسی خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ وہ لمحے تھے جب دن رات کے سنگم پر ایک خواب سا لمحہ ٹھہرتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس یہ وقت، یہ منظر، یہ خاموشی یوں ہی ساکت ہو جائے۔ ایسے ہی خوبصورت ماحول میں سب سے پہلے یوشا کی گاڑی حویلی کی لمبی چوڑی شاہراہ پر آ کر رکی تھی۔ ان کے استقبال میں قطار باندھے کھڑے ملازمین کے صف میں سب سے آگے راشد تھا، وہی پرانا خاموش راشد، چہرہ ویسا ہی سنجیدہ پر آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ اگر کوئی غور سے دیکھتا تو شاید اس چمک کو پہچان لیتا، ایک انجانی سی بے چینی، ایک دبی دبی سی خوشی، جیسے برسوں بعد کوئی موسم لوٹا ہو جس سے امیدیں بھی بندھی ہوں اور خوف بھی۔ اس کے دل کے اندر کہیں گہرائی میں ایک سوال دھڑک رہا تھا، چھوٹے سائیں کے ساتھ جو لڑکی آ رہی تھی، حیات، کیا وہ ابھی ویسے ہی ہے؟ کیا اس کے چہرے پر اب خوشیوں کی روشنی کھلتی ہوگی؟ کیا ان دونوں کے درمیان وہ خونی خنجر جیسے نفرت اب پگھل چکی ہوگی؟ کیا محبت نے آخرکار اپنی منزل پا لی ہوگی؟
راشد کے کندھوں پر برسوں پرانا ایک بوجھ آج بھی دھرا تھا، ایک رات کی خاموش ندامت کا جو اس کے ضمیر سے چپکی رہتی تھی۔ وہ رات جب اس نے حیات کو اس کی مرضی کے خلاف اٹھایا تھا، وہ مجبور تھا، وفاداری کی زنجیر میں بندھا ہوا، سائیں کے حکم کا غلام۔ مگر وفاداری کی اس قیمت نے اس کے دل پر ایک ایسا زخم چھوڑا تھا جو وقت کے مرہم سے بھی نہیں بھرا تھا۔ 5 سال ہو گئے اور ان 5 سالوں میں اس ایک لمحے نے اس کے ضمیر کو جکڑ رکھا تھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک لڑکی کی عزت، اس کی آزادی پر وار کیا تھا، اور یہی احساس آج بھی اس کے اندر ایک سوال بن کر گونجتا رہتا تھا، کیا وہ آج اس کا سامنا کر پائے گا؟ اور پھر یہ انتظار کا لمحہ تمام ہوا تھا، وقت تھمسا گیا تھا۔ جب فرنٹ ڈور کھلا اور حیات گاڑی سے باہر آئی تو ایک پل کو فضا میں سانس رک سی گئی تھی۔ راشد کے پلکیں لرزی جیسے کسی خواب کو آنکھوں میں قید کرنے کی کوشش میں بے بس ہو گئی ہوں۔ اس کے وجود کے ساتھ شام کی سنہری دھوپ بھی نکھر گئی تھی۔ آسمانی رنگ کے سادہ سے جوڑے میں جس پر ہلکے ہلکے ستارے جھلملاتے تھے، وہ کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ بال پشت پر بکھرے ہوئے، چہرے پر وہی معصوم مگر مکمل سے مسکراہٹ جسے وقت نے اس پر اپنا ہر زخم مٹا دیا ہو۔ وہی حیات تھی، مگر نہیں، وہ حیات نہیں جو برسوں پہلے ایک طوفانی رات میں راشد کے ہاتھوں چھین لی گئی تھی، پتھر کی مورت جیسی، خاموش، منجمد آنکھوں والی، اپنی آواز سے بیگانہ۔ یہ تو وہی حیات تھی جو یوشا کے دل کی صدا تھی، جس کے لمس سے اس کے سائیں کی سانسیں بہار بن جاتی تھی۔ آج وہ وجود مکمل تھا، مکمل یقین، مکمل خوشی، مکمل محبت۔ راشد کی آنکھوں میں برسوں پرانی وہی تصویر اب ایک نئی مکمل تصویر بن کر ابھری تھی، ایسی جو اطمینان سے سجی تھی اور جس میں کسی خلش کی گنجائش نہیں تھی۔ یہی اب، دل نے آہستہ سے کہا، جو کبھی ادھوری تھی مگر اب مکمل ہو چکی ہے۔ یہ اس کے سائیں کی خوشی ہے، ان کی زندگی۔ اور تب ڈرائیونگ سیٹ سے یوشا اترا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایلیا بھی۔ اس نے آ کر حیات کا ہاتھ تھاما، ایک لمس میں اس کے تمام تھکن کھینچ لی گئی، ایک نظر میں ساری بات کہہ دی گئی۔ ان کی نظریں ملی تھیں اور ان نظروں میں وہ ٹھہری ہوئی شدت تھی جو صرف اس وقت آتی ہے جب محبت منزل کو چھو لیتی ہے۔ وہ نگاہ کہہ رہی تھی، میں ہوں اور اب ہمیشہ رہوں گا۔ ہم نے جہاں سے آغاز کیا تھا، اب وہی محبت اپنی تکمیل پا رہی ہے۔ راشد نے سر ہلکا سا رکایا، دل نے ایک بار پھر آہستہ سے سرگوشی کی۔ اب کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو کہانی شروع ہوئی تھی اب اس کا اختتام خوشی پر لکھا جا چکا ہے۔ ہائے راشد میاں، حیات نے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، قدم قدم آگے بڑھ کر ان کے سامنے پہنچا۔ کیسی ہو راشد؟ یوشا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ ایلیا بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بتاؤ راشد، ہماری زرینہ کیسی ہے؟ اسے شادی وادی کی یا نہیں، یا اب بھی پتھر کے صنم ہو؟ راشد کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ ایک ہی سانس میں پوچھ بیٹھی تھی، بے ساختہ، بلا تکلف، یہ اب تک ویسی ہی ہے؟ راشد نے بس دیکھا، پھر سر کو خم کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، چھوٹا سا جواب پر بغیر کسی ناگواری کے۔ حیات کو ذرا حیرت ہوئی اس جواب پر، بجائے چڑھنے کے یہ اطمینان۔ اس نے ابرو چڑھا کر ساتھ کھڑے یوشا کو دیکھا۔ یوشا، یہ تمہارا مچھڑ راشد ہی ہے نا؟ بے ساختہ ہونٹوں سے پھسلاؤ یوشا ہلکے سے ہنس دیا۔ راشد کی مونچھیں بھی چھوٹی ہو گئی ہیں، یہ تم نے غور کیا یا نہیں کیا؟ یوشا سنجیدہ تھا مگر آنکھیں چمک رہی تھیں۔ راشد نے اس بار احتجاجی نگاہ اپنے سائیں پر ڈالی۔ ابھی حیات غور کرتے یا کچھ بے وجہ سا بولتی کہ شور مچاتی آواز پر اس کی نظریں سامنے جم گئی۔ ہائے ربا، میری پیاری بی بی جی آ گئی؟ زرینہ دوڑتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی، اپنا پراندہ جھلاتی، ہنستی اور مٹکتی ہوئی۔ راشد نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بس ایک مختصر سی جھلک دیکھی اور پھر سرنفی میں ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ زرینہ کبھی سدھرنے والی نہیں۔ زرینہ؟ حیات کی خوشی بھی دیکھنے لائق تھی۔ وہ یوشا کا ہاتھ چھڑا کر دوڑتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی۔ ایسی گرمجوشی پر ایلیا نے یوشا کی طرف پوچھتی نظروں سے دیکھا تو یوشا نے بھی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، یہ تمہاری ماما کی پرانی دوست ہیں۔ ادھر زرینہ نے حیات کا ہاتھ پکڑا اور جوش و جذبے سے کہنا شروع کر دیا، ہائے بی بی جی، آپ تو اور بھی خوبصورت ہو گئی ہو۔ میں نے کتنی دعائیں کی تھی کہ آپ کی شادی سائیں سے ہو جائے، دیکھیں میری دعا رنگ لائی، آپ دونوں ایک ہو گئے نا۔ اس کی آنکھوں میں سچی محبت اور خوشی جھلک رہی تھی۔ حیات ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جھکی اور بولی، تمہاری دعا سے تمہارے سائیں تو میرے ہو گئے، لیکن ہماری ترکیبوں سے مچھڑ تمہارا ہوا کہ نہیں؟ اب بھی وہی عالم ہے، بڑی مونچھوں کو ٹرائی کیا تم نے؟ آنکھوں میں شرارت لیے وہ چپکے سے راشد کی طرف اشارہ کر رہی تھی جس کے کان بخوبی سب سن رہے تھے۔ زرینہ نے تھوڑا سا گردن موڑ کر راشد کو دیکھا، پھر حیات کے کان میں گھستے ہوئے کہا، میرا شوہر ہے جی، اور مجھے آپ کا مونچھوں والا راز بھی معلوم ہو گیا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ ذرا سے شرما بھی گئی۔ اف، بخوبی سنتا راشد کا راہ اٹھا تھا اور یوشا مشکل سے اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ ادھر حیات نے سنتے ہی خوشی سے چینخ ماری، ہائے اللہ، سچی مچھڑ نے شادی کر لی تم سے؟ کب، کیسے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کب ہوا؟ ایک ساتھ کئی سوال اور اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ سب کے کانوں تک ضرور پہنچ گئی ہوگی۔ وہ بی بی جی، ہوا یوں نہ کہ زرینہ، اپنی بی بی جی کو ساری تفصیل بعد میں بتانا۔ زرینہ چونکہ اس نے پلٹ کر یوشا کی طرف دیکھا، چہرے پر وہی باوقار
وہی وقار مگر آنکھوں میں ایک شفاف سے چمک۔ زرینہ نے بے ساختہ آنکھوں میں عقیدت سے منہ کر کہا، سلام چھوٹے سائیں، اور پھر وہ خوشی سے چمکتی نگاہوں کے ساتھ ایلیا کو تکنے لگی۔ ہائے، یہ آپ دونوں کا بیٹا ہے، کتنا سونا ہے نا راشد۔ زرینہ کی خوشی بے قابو تھی، اس کے چہرے پر ایک محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یوشا نے مسکرا کر کہا، ہاں ہمارا بیٹا ہے۔ اس نے راشد کی طرف نگاہ ڈالی اور پھر وہ فوری آگے بڑھ گیا۔ ایلیا، یہ تمہارے راشد انکل اور زرینہ آنٹی ہیں۔ یوشا نے پل بھر میں تعارف کرواتے ہوئے دونوں کو بہت عزت دے دی تھی۔ یہ لوگ ہم دونوں کے بہت اچھے دوست ہیں، بہت قریبی۔ تعارف کرواتے ہوئے اپنائیت کا احساس راشد نے نرم انداز میں جھک کر یوشا کا ہاتھ تھاما۔ سائیں، ہم نوکر آدمی، آپ کے غلام اور آپ کے بچوں کے بھی غلام۔ اس کی آواز میں ایک عاجزی تھی اور وہ فخر سے بھرپور تھا کہ وہ اسی رتبے پر خوش ہے۔ راشد کی عاجزی اور وفاداری نے ماحول میں ایک نرم سا سکون بکھیر دیا تھا۔ زرینہ نے بھی حامی بھری، سائیں، ہم سب یہاں آپ کے وفادار کی طرح ہیں اور ہر خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم تو میری دوست کی طرح ہو، مگر زرینہ، راشد کیسے مان گیا تم سے شادی پر؟ کیسے پٹا لیا اسے؟ حیات کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ راشد کے چہرے پر خفیف سے خجالت ابھری اور زرینہ نے دوپٹہ منہ میں ٹھوسا، وہی شرمانے کا پرانا انداز۔ میڈم، ساری ڈیٹیل یہیں جان لینی ہے یا کچھ اندر چل کر بھی جاننے کی کوشش کریں گی؟ یوشا نے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا تو اس کی بے باکی بھری حرکت نے حیات کو خفیف کر دیا۔ آپ رہنے دیں، میں خود چلوں گی۔ آؤ زرینہ۔ اپنی کمر چھڑوا کر وہ زرینہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھی۔ بی بی جی، ثنا بی بی جی ساتھ نہیں ہے؟ زرینہ کے سوال ساتھ تھے۔ ارے وہ اپنے میاں جی کے ساتھ ہے، اس کی بھی شادی ہو گئی ہے نا۔ اور اندر جاتے ہوئے آوازیں بخوبی ان کے کانوں میں پڑی تھیں۔ یوشا نے بس سر جھٹکا، فی الحال اسے ابھی لفٹ نہیں ملنے والی تھی۔ اسی لمحے ایلیا نے اس کا ہاتھ ہلا کر پرجوش انداز میں پوچھا، ڈیڈ، میں یہاں پر کھیل سکتا ہوں؟ یوشا نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں شوق کی چمک تھی۔ یس، کھیل سکتے ہو، لیکن پہلے فریش ہو لو، پھر ہم لوگ اندر چلتے ہیں۔ بڑے پاپا لوگ بھی تب تک آ جائیں گے۔ یوشا نے خم ہو کر اسے اٹھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ سامنے کھڑے راشد نے کہا، سائیں، میں چھوٹے سائیں کو لے چلوں اندر؟ راشد کی آنکھوں میں شوق و محبت کا جہان آباد تھا، وہی انسیت اور محبت جو اس سے تھی اب ایلیا کے لیے چھلک رہی تھی۔ کیوں نہیں، اب تم ہی سنبھالو میرے بیٹے کو، مگر بچ کر، اسے فٹ بال کھیلنے کا سب سے زیادہ شوق ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے راشد کو خبردار بھی کیا جسے فٹ بال کھیلنا پسند نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں سائیں، ان کے لیے میں فٹ بال بھی کھیل سکتا ہوں۔ راشد کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ یوشا ہلکے سے ہنسا، انکل آپ میرے ساتھ فٹ بال کھیلیں، تب میں اپنا فٹ بال نکالتا ہوں۔ اب ایلیا کو کون روک سکتا تھا؟ وہ یوشا کا ہاتھ چھڑوا کر بھاگا کار کی طرف جدھر اس کی فٹ بال سب سے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ راشد بھی اسی کی سمت پڑ گیا اور یوشا اطمینان سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہاں اسے کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ ایلیا کے لیے یہاں سے محفوظ جگہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی، جہاں وفاداری صرف نام کی نہیں، دل کی میراث تھی۔ محبت جیت جائے گی اگر تم پاس آ جاؤ، یہ دل تسکین پائے گا اگر تم پاس آ جاؤ۔ وفاؤں کی وہ خوشبو جو بچھڑ کر کھو گئی تھی، وہ پھر سے لوٹ آئے گی اگر تم پاس آ جاؤ۔ میری تنہائیوں کی شب بھی سحر میں ڈھل جائے، یہ وقت تھم سا جائے گا اگر تم پاس آ جاؤ۔ تم آؤ تو خاموشیوں میں بھی ساز بجنے لگے، فضا نغمہ بن جائے گی اگر تم پاس آ جاؤ۔ حویلی میں موجود یوشا کے کمرے کی چوکھٹ پار کرتے ہی حیات کے سینے میں جیسے کوئی بھولا ہوا طوفان جاگ اٹھا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں ماضی کے چند دل فریب مناظر ستاروں کی طرح جھلملائے اور گزرے لمحے کسی مہک کی طرح اس کے ارد گرد لپٹنے لگے۔ ہر سانس ایک پرانی یاد کا در کھولتی، ہر قدم اسے کہیں بہت پیچھے لے جا رہے تھے۔ سب کچھ تھوڑی ترتیب بدل کر ویسا ہی تھا، بہت خوبصورتی سے سجا، یوشا کے اعلیٰ ذوق کی نشاندہی کرتا۔ سرسراتے پردے جیسے اس کی آمد کے انتظار میں باہیں پھیلائے ہوئے تھے، بستر پر بچھی چادر تک اس کے تن سے لپٹ کر ماضی کی وہی اوڑھنی بن گئی تھی جس میں کبھی اس نے اپنی خاموش مسکراہٹیں چھپائی تھیں۔ ہر چیز جیسے اسی لمحے سے جڑی تھی۔ جس لمحے حیات نے اس کمرے کو آخری بار چھوڑا تھا، دیوار پر ٹنگی گھڑی کی سوئیاں جیسے برسوں سے اسی پل پر رکی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں چلتی رہی، چیزوں کو چھوتی، سونگھتی، محسوس کرتی، جیسے ہر شے میں یوشا کی سانسیں بسی ہوں، جیسے ہر چیز اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی موجودگی کا اعلان کرتی رہی ہو۔ تبھی ہلکی آواز سے آدھا کھلا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ وہ چونک کر پلٹی، کمرہ جیسے لمحے بھر کے لیے اس کے ارد گرد بند ہو گیا۔ وہ اندر آ چکا تھا، چہرے پر محبت کے ترجمان بن گئی شاید رنگ آنکھیں، شاید وہ بھی اس کیفیت میں مبتلا تھا جو اس وقت حیات کے چہرے سے لے کر آنکھوں میں بھری ہوئی تھی۔ مل کر بچھڑنے کی اور پھر سے اسی طرح ملنے کی، اب کبھی نہ بچھڑنے کی خواہشات آنکھوں میں دھڑک رہی تھیں۔ یوشا کے لمس، اس کی سانس، اس کی نگاہ، ہر چیز میں صرف ایک فاصلہ تھا، وقت کا، جسے وہ آج آنکھوں سے پار کر چکی تھی۔ حیات کی آنکھیں یوشا کی آنکھوں میں اتری ہوئی تھیں، اپنی جگہ سے ہلے بغیر بس وہ اسے پل پل اپنے قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ سانسوں میں البتہ اب روانی آ چکی تھی، اب ان میں روانی تھی، گہرائی تھی، جیسے یوشا کی قربت سے ہوا پھر سے زندہ ہو گئی ہو۔ ہاں، وہ زندہ رہنے کے لیے سانسوں کی ہی طرح ضروری تھا۔ یہ پل پل تیز ہوتی دھڑکنیں بھی اسے کہہ رہی تھیں، ویلکم ٹو مائی روم، مائی ہارٹ۔ یوشا نے اس کے دونوں شانوں پر ہلکا سا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آواز میں نرم مٹھاس تھی جیسے چھپی ہوئی خوشی کا اظہار۔
وہ تھوڑا قریب ہوا، آنکھوں میں وہی چمک جو صرف اس وقت نظر آتے جب وہ اپنے خاص لمحے میں ہوتا۔ یہ جگہ، اس نے جیسا گہرا سانس لیا جیسے کچھ برسوں کی سانسیں قید تھیں، یہ جگہ تمہارے ہونے سے پھر زندہ ہو گئی ہے حیات۔ اس کی آواز دھیمی تھی جیسے کسی رازدار لمحے کو چپکے سے چھو رہی ہو۔ سب کچھ، دیواریں، پردے، روشنی، یہاں تک کہ یہ بیڈ بھی، سب تمہارے اور میرے انتظار میں تھے، جہاں ہم نے ایک دوسرے کے لیے دل کی تہہ تک پہنچنے والے احساسات چھو لیے تھے۔ کیا تمہیں بھی یہی محسوس ہو رہا ہے جو مجھے ہو رہا ہے؟ یوشا نے جھک کر اس کی ساکت پلکوں میں پتلیوں میں جھانکا۔ حیات کی زبان بند تھی، کہنے کو بہت کچھ تھا مگر لبوں پر بس ایک نم سی مسکراہٹ تھی، وہ جو شکر اور شرمندگی کے درمیان کہیں ٹھہری رہتی ہے، آنکھوں میں ایسا بھیگا پن کہ جیسے برسوں کی تشنگی آنسو بن کر جھلکنے کو تھی۔ ایسی خاموشی سے مجھے دیکھو گی تو؟ یوشا نے تھوڑا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، سانسیں اور قریب ہوئیں۔ تو میں ابھی تمہارے دل سے وہ خوف نکال باہر کروں گا جو تمہیں مجھ سے دور لے جانے کی بیکار سی کوشش کرتا ہے۔ مجھے تڑپ آتا ہے، ترس آتا ہے اور مجھے یہ ڈر دور کرنا ہے جیسے۔ آنکھوں کی آنچ سے لے کر دلکشی میں ڈوبی ہلکی سے مسکراہٹ حیات کے گال پر تپش بڑھنے لگی۔ یوشا نے گلابی دہک پر انگلی رکھی اور وہی انگلی لبوں کی تراش پر ٹھہری، پھر اسی دلکشی سے بولا جس میں چمک بھی تھی اور بے باکی بھی، بالکل اسی طرح جیسے اس دن جب میں نے تمہارے دل سے وہ مونچھوں والی مس انڈرسٹینڈنگ دور کر دی تھی۔ اس کے الفاظ پر حیات کے پلکیں جھپکی، پہلے حیرت سے پھر بے اختیار شرم کی وہ خفیف مسکراہٹ ابھری جو برسوں بعد کبھی روح پر نقش جملہ بن جاتی ہے۔ ماضی کی وہ شرارتی رات جب ہونٹوں پر نئی لذت کا مزہ اس نے اپنے ہونٹوں سے رکھ دیا تھا۔ یوشا نے جھکے ہوئے ہی ذرا سا لبوں پر انگلی سے مارا، وہ مار نہیں تھی، وہ لمس تھا، نرمی سے تھپکی جیسا، جیسے کہہ رہا ہو اب یہ لفظ صرف مسکرانے کے لیے ہیں، چھپنے یا ڈرنے کے لیے نہیں۔ یاد ہے نا کہ میں نے مونچھوں کے باوجود بھی تمہارے لبوں کی جام کو ہونٹوں سے پی کر سانسیں ادھار لی تھیں اور یہ بتایا تھا کہ یوشا بس کرو۔ اس نے بے ساختہ مسکراتے لبوں پر اپنی انگلیاں رکھتی، چہرے سے گرم بھاپ سے نکلنے لگی تھی۔ یوشا کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی، حیات کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے اور جھٹکے سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ حیات نے گھبرا کر اسے دیکھا، اتنی منزلیں طے کر کے، صبر و برداشت کا سبق اپنے بے لگام جذبات کو دے کر میں یہاں تک آیا ہوں، اینڈ ناؤ۔ اس نے حیات کے گال پر اپنے لب رکھے، اینڈ ناؤ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو اینی لینینسی، سمجھی؟ یوشا کے سانس کی حدت حیات کے گال کو جلانے لگی تھی، نرمی شدت میں بدلی اور شدت خاموشی میں۔ حیات نے نظر چرائے، لبوں پر ابھی بھی انگلیاں تھیں، جیسے کچھ کہنے سے روک رہی ہو خود کو۔ میں منع نہیں کر رہی مگر ابھی ہٹو تو، مشکل سے ہی آواز اس کے حلق سے نکلی تھی۔ یوشا نے چہرہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہی مدہوش ہوئی آنکھوں میں دیکھا، مجھے روکنے کے دائرے سے تم نکل چکی ہو۔ اس نے بکھرتی سانسوں پر اپنی سانسیں رکھی، پر ابھی لرزتے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے۔ یہ ہونٹ اب میرے لمس کے عادی ہو چکے ہیں، انہیں ترسا نہیں سکتا۔ اس کے دہکتے لبوں نے حیات کے نازک ہونٹوں کو ایسے قید کیا جیسے برسوں کی پیاس ایک ہی گھونٹ میں بجھائی ہو۔ پوری شدت سے اس کے نازک ہونٹوں پر انگارے سے چپک گئے تھے، ایسے جیسے برسوں کی تڑپ آج اپنے انجام کو پہنچی ہو۔ حیات ہونٹوں پر اس لمس کو محسوس کر رہی تھی جو اب اجنبی نہ رہا تھا، پر ہر بار نئی شدت سے سانسیں تنگ ہونے لگتی تھیں۔ حیات کی پلکیں کھلنا بھول گئی تھیں، جس میں ایک لمحے کے لیے جیسے سن ہو گیا یا خون کا بہاؤ بہت تیز دوڑنے لگا تھا۔ سانسوں میں وہ تیز آہ بھر گئی جو دل کی گہرائی سے نکلی تھی۔ یوشا نے اسے خود سے قریب کر کے تھام لیا، ایسے جیسے ٹوٹ جانے کا خوف ہو، ایسے جیسے یہ لمس اب اس کا حق ہو، ایسا بوسہ جس میں سوال نہیں بس جذبے کی گواہی ہو۔ اب ان لبوں پر صرف میرا حق ہے، اس نے سرگوشی میں کہا، اور سانسوں کے بھنور میں اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ حیات کے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی تھی، یا شاید یوشا کو سنائی دے رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے دل کی بات کو چھو رہا تھا، بالکل وہاں جہاں لفظ کبھی پہنچ نہیں پاتے۔ اس کے دہکتے لب جب اس کے ہونٹوں سے الگ ہوئے تو ان کے تاش سے چہرے پر سرخی چھا چکی تھی، وہی سرخی جسے دیکھنے میں پلکیں لرز جائیں۔ حیات نے نظریں نیچے کر لی، لیکن اس کا دل ادھر اب یوشا کی نگاہوں میں دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی رہی، بس سانسوں کی آواز تھی یا پھر دھڑکن کی۔ یوشا نے آہستہ سے حیات کے گال پر ہاتھ رکھا جس پر اس کے لمس کی حدت ابھی بھی باقی تھی۔ اب بھی ڈرتی ہو مجھ سے؟ اس کی آواز میں اب وہ شوق ہی نہیں تھی، بس ایک نرمی، صرف یہ جاننے کے لیے کہ کیا میں نے تمہیں ڈرا تو نہیں دیا۔ حیات نے پلکیں اٹھائیں اور اس کے ہونٹ ابھی ہولے ہولے لرز رہے تھے، جیسے وہ احساس ابھی بھی ختم نہیں ہوا، اور یوشا نے ان کی دلکش تھر تھراہٹ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ میرے بازوؤں میں ٹوٹ کر بکھرنا چاہتی ہو نا اب؟ سوال تھا یا شرم کا کوئی تیز رنگ؟ حیات کے کان تک سرخ ہو گئے، یوشا کی نگاہیں ہی نہیں سانس سے بھی بہکنے لگی تھی۔ جھک کر کان میں سرگوشی کی، یہ فاصلوں کا سلسلہ ابھی بھی قائم رکھنا ہے، آج ہر حدود توڑ دیا جائے۔ وہ کان پر اپنے لب پھیرتے ہوئے ہاتھ کو اس کے سراپے پر کس چکا تھا۔ یوشا کے ہاتھ اب اس کے بدن پر کھینچتے ہوئے محبت کا اعلان کر رہے تھے، بغیر کسی لفظ کے، بس لمس سے۔ آج مار ڈالو گے کیا؟ وہ سارے وجود سے لرز اٹھی تھی، بمشکل بولی، آواز کپ کپاتی ہوئی جیسے سانس بھی امان مانگ رہی ہو۔ یوشا اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر مخمور سا ہنس دیا، سانسوں کی تپش حیات کے کھال میں اترتی جا رہی تھی۔ نہیں، آج سکھا رہا ہوں، بہلا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی مہلت تمام ہونے میں بس اتنا فاصلہ ہے جتنا
اس کے ہاتھ اب بدن پر ایسے پھسل رہے تھے جیسے وہ ہر حصہ چن چن کر اپنی چاہت سے آشنا کر رہا ہو، اور آواز اب صرف لہجے میں نہیں لمس میں بھی بولنے لگی تھی۔ جتنا فاصلہ میرے ہاتھوں میں ہے اس لمس کے ساتھ، جس میں نہ کوئی در ہے، نہ پردہ، نہ دوری، نہ فاصلہ، نہ فرار۔ حیات کی سانس جیسے اس کے ہی اندر رک گئی تھی۔ یوشا کے ہونٹ اس کی گردن پر رگڑ کھاتے جیسے اپنے جذبات کی نئی لغت لکھ رہے ہوں، لفظوں کے بغیر، صرف لمس کے حرفوں سے۔ ہر چمکتا بوسہ، ہر لپٹتا ہاتھ، وہ سب حیات کو اس دائرے سے نکال رہا تھا جسے وہ برسوں سے اپنی حد سمجھتی آئی تھی، اور اب وہ سب حدیں یوشا کی باہوں میں ریزہ ریزہ ہو چکی تھی کہ حیات کا جسم ایک جھٹکے سے مچل اٹھا۔ دبکی گھٹی ہوئی سی چیخ لبوں سے پھسلی، یوشا پلیز بس کرو۔ وہ مچلی اتنی شدت سے کہ یوشا نے فوراً گرفت ڈھیلی کی اور اسے آہستہ سے خود سے الگ کر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ لمحہ جسے چاندنی میں دہکتا کوئی گلاب، سارا چہرہ شرم کی لالی سے دہک رہا تھا، کان سرخ، گردن سرخ، سانسیں تیز، آنکھیں بند اور وجود میں لرزش۔ یوشا نے 2 انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی آہستگی سے اوپر کی، وہ پلکیں میٹ چکی تھی، شاید خود کو چھپانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ بہت شکایتیں ہیں نا مجھ سے، میرے ظلم سے، میری وحشت سے۔ میں ظالم بن گیا تو ڈر رہی تھی، اور اب جب تمہیں اپنی نرمی سے سجا رہا ہوں، اپنی چاہتوں سے اور نکھار کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کس قدر عاشق ہوں تمہارا، تب بھی احتجاج؟ یوشا کی آواز مدھم، شرارتی اور بے باکی میں لپٹی ہوئی تھی۔ حیات نے پلکیں آہستہ سے کھولی، ان میں نمی نہیں، بس شرم کا وہ عکس تھا جو محبت سے لبریز ہوتے۔ یہ نرمی نہیں، یہ بے شرمی ہے تمہاری۔ وہ ہولے سے مسکرا دی اور اپنی ٹھوڑی اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر یوشا نے گرفت اور سخت کر دی، شوخی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ۔ میں تو بس تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ دور کر رہا ہوں۔ مونچھوں والی پہلے ہونٹوں سے کی اور اب جملہ ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ اف، وہ شوخی، وہ لہجہ۔ حیات کا چہرہ اور بھی تب کے جیسے سارا خون ایک ساتھ چہرے پر چڑھ آیا ہو۔ تم بے شرم انسان، کبھی تو شرم کر لیا کرو۔ وہ مشکل بڑبڑائی اور پلکیں جھک گئیں۔ یوشا ہنسا، وہ ہنسی جس میں چاہت بھی تھی، ضد بھی، بے بسی بھی۔ تم جو میرا حق چھیننے والوں میں سے ہو، تو میں بے شرم بننے پر مجبور ہوں۔ پھر وہ جھکا، اب نرمی کے بیچ ایک شرارت سی تھی۔ حیات کی ٹھوڑی پر دانت کاٹ کر ایک لمس چھوڑ کر سیدھا ہوا اور پیچھے ہٹ گیا، پیچھے جہاں صرف سانسیں باقی تھیں، اور خود پر ضبط کا ایک نیا امتحان۔ وہ جانتا تھا آج اسے اپنی شدت کو حد میں رکھنا ہے، کیونکہ اسے صرف حیات کے ڈر نہیں، حیات کا اعتماد جیتنا ہے۔ مشکل تو خود کے ساتھ بھی تھی کہ اپنے بے لگام جذبات کو سب لگام دینی تھی۔ اسے حیات کے شکوے بھی تو دور کرنے تھے۔ چند گہری سانسیں لے کر یوشا نے اپنے اندر جلتی شدت کو ٹھنڈی ہوا کی طرح دباتے ہوئے گردن گھما کر حیات کو دیکھا۔ وہ بے تحاشا شرم لرزتے ہوئے بڑبڑاہٹ کے ساتھ الماری کی طرف بھاگ چکی تھی، پشت اس کے دروازے سے لگی تھی اور دل ابھی تک دھڑکن سے تھما نہ تھا۔ یوشا کے ہونٹوں پر ایک شوق سے مسکراہٹ دوڑی، آنکھوں میں وہی شرارت واپس آئی جیسے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کیا خیال ہے، ساتھ ساتھ ہاتھ لیا جائے؟ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے قدم ٹھیک الماری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حیات کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یوشا، اب میرے قریب بھی مت آنا۔ وہ الماری سے چپک کر کھڑی ہو گئی، آنکھیں پھیلی ہوئی، پلکیں لرزتی ہوئی، سانسیں ابھی بے ترتیب۔ ابھی تک دل سنبھلا نہیں اور تم چلے ایک نئی فرمائش کرنے۔ یوشا کے قدم تھمے لیکن مسکراہٹ نہیں رکی۔ اوہ، تو دل ابھی بھی میرے ساتھ ہے، یہ تو بڑی خوشخبری ہے، یعنی اتنی بے قراری ادھر بھی ہے جدھر ہم تڑپ رہے ہیں۔ وہ مزید قریب آیا، بٹن آخری حد تک کھلے تھے اور نگاہوں میں وہی بے باک اعتماد۔ حیات نے نگاہیں چرا لیں اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے خود کو الماری کے پٹ میں چھپانے کی ناکام کوشش۔ بس، نہیں سننا کچھ، نہ دیکھنا اور نہ بات شیئر کرنا۔ تم ہی جاؤ، نہاؤ تو، بس میرے قریب مت آنا۔ یوشا تھوڑا اور جھکا، گردن حیات کے کان کے قریب، نرمی سے سانسوں کو اس کی گردن سے چھوتے ہوئے کہا، بات تو تم نے دل کا بھی میرے ساتھ شیئر کر لیا، اب پانے کا کیا جھگڑا؟ یوشا، حیات نے شرم سے آنکھیں کھولی، اور اس بار پلکوں میں خفگی کم، دلکشی زیادہ تھی۔ تم باز نہیں آؤ گے نا؟ تمہاری باہوں میں آ چکا ہوں، اب باز آنے کا فائدہ پر فی الحال چھوڑ رہا ہوں، مگر اب یاد رکھنا، فرار کی کوئی راہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تیار کرو خود کو۔ مدھم سے سرگوشی کر کے جھک کر اس کے گال پر لب رکھے، ذرا سا رک کر سانس روک کر خود کو درج کر کے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حیات بس سانس روکے وہاں کھڑی رہی تھی، یہاں تک کہ وہ واش روم کا دروازہ کھل کر بند ہو گیا، مگر یوشا اس کی دھڑکنوں تک پر اپنی چھاپ چھوڑ کر اسے اندیکھی آگ میں جلا گیا تھا۔ میں عشق ہوں، تمہیں جلا نہ دیا تو کمال کیا۔ ذرا ذرا سے خفا تو ہم بھی ہیں، بس تم منانے کا ڈھنگ جانتے نہیں۔ کمرے کی فضا میں نمی بھری خاموشی تھی، جیسے کسی چھوٹی سی ضد نے لفظوں کو دیوار سے لگا دیا ہو۔ پردے مدھم ہوا کے لمس سے لرز رہے تھے، جیسے دل کے اندر کوئی چپ سا مکالمہ ہو رہا ہو۔ ثنا نے وارڈروب سے کپڑے نکالے، ہر کپڑا رکھتے ہوئے ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالتی اور پھر سے دانت پیس لیتی۔ توہا ہمیشہ کی طرح آتے ہی سیدھا نہانے گھس گیا تھا۔ اللہ جانے اسے پانی سے اتنا عشق کیوں ہے، بس چلے تو پورا دن باتھ روم میں ہی گزار دے۔ وہ دانت پیس کر بڑبڑائی اور غصے سے دروازے کو گھوڑنے لگی۔ جب سے وہ دونوں کمرے میں آئے تھے، وہ نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا تھا۔ نہ کوئی بات، نہ شوخی، نہ ہی لڑائی، اور یہی باتیں اسے تپا دیتی تھیں۔ منانے پر آئے تو دل ہتھیلی پر رکھ دو، اور جلانے تڑپانے پر آؤ تو زبان کے ساتھ بیکار حرکتیں کافی ہیں۔ ثنا سوچ سوچ کر کلس رہی تھی،
कुछ लम्हे यूं ही तपते सुलगते गुजरे, फिर दरवाज़ा खुला। तोहा तौलिया में लिपटा भीगे बाल उंगलियों से संवारता हुआ बाहर निकला था। सना ने फौरन झिझक कर निगाहें मोड़ी और बिलावजह कपड़े इधर उधर करते हुए खफा से बोली, तुम्हें पानी मिलते ही लगता है कि दुनिया में सिर्फ तुम्हें नहाना ही है, बाकी सबके लिए भले टैंकी ख़त्म हो जाए। तोहा ने बाल संवारते हुए मसरूफ़ नजर आने की कोशिश करती सना को देखा और बड़े आराम से ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। अव्वल तो मेरे यार कि यहाँ पैसे के साथ साथ किसी चीज़ की कमी नहीं, और दूसरे साल में एक बार नहाने वाले लोग नहाने की कदर नहीं समझ सकते। ये साल में एक बार नहाने वाला तंज सीधा सना के खून में उबाल पैदा कर गया था। ओह हेलो, मैं बहुत नफासत पसंद लड़की हूँ। दिन में 4 बार नहाने वाली, साल में नहाने वाली ही इतनी देर वॉशरूम में लगाते हैं जैसे तुम। सना की आंखों में नाराज़गी साफ थी। तोहा ने उस पर सरसरी निगाह डाली, नाक सुकेड़ा और बोला, हाँ हाँ वो तो साफ लग रहा है तुम्हारी हालत से। ये सुनना था कि सना की आंखों से शोले लपकने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो, मैं नहाती नहीं हूँ। वो सारा काम छोड़कर उसके सामने आन खड़ी हुई। तोहा ने एक हाथ से उससे ज़रा दूर होने का इशारा किया। मतलब ये है कि प्लीज़ थोड़ा दूर रहें, मुझे गर्द और गुबार से बहुत एलर्जी है। ड्रेसिंग की शीशे की तरफ चेहरा करके उसने परफ्यूम भी उठा लिया, खुद पर छिड़कते हुए जैसे जता रहा उसे। सना के पूरे बदन में आग लग गई। तुम? जी मैं। वो मुस्कुरा कर बोला, फूलों सा, फ्रेश सा, खुशबूदार। कितना खूबसूरत लग रहा हूँ मैं, साफ सुथरा। और लोगों को देखो, कंधे संधे, पहले पेट पूजा की फिर बकवास की, और अब भी यूं खड़े हैं कि। जुमला छोड़कर उसने नाक सुकेड़ी। उसकी आंखों की चमक और लहजे की शरारत सना के खून में आग भर गई। रुको ज़रा भी बताती हूँ। वो गुस्से से बालकनी की तरफ लपकी और वहाँ से रखे फ्लावर पॉट में से एक मट्टी अपने हाथों में भर लाई। अगले लम्हे वो तोहा के सामने थी और वह सारी मट्टी जो शायद बरसों की शिकायतें समेटे थी उसके चमकते सीने पर झोंकती। तोहा ने चौंक कर देखा। सना ने फातिहाना अंदाज में गर्दन अकड़ाई। अब इतराओ। तोहा ने मट्टी को हाथ से झाड़ने के बजाय कब्रू उठाकर मसनूई खफकी से उसे घूरा। ये बदमाशियाँ क्यों? ये बताने के लिए कि मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हें इजाज़त नहीं। मुझे कभी भी गंदी संदी मत कहना। वो पलटी और दोबारा अलमारी की तरफ बढ़ी के ठहरो, अब तुम्हें मुझे साफ करना होगा। तोहा ने एक झटके से उसकी कमर में हाथ डाला और उसे उठाने लगा। तोहा छोड़ो वरना। वो गुस्से से बोलती मज़ाहमत करने लगी, मगर वो तो जैसे तय किए बैठा था कि किस तरह सना को अपने साथ लेकर जाने। जब तुमने गंदा किया है तो तुम्हें ही धोना पड़ेगा, कानून फितरत है। वो उसे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा और सना की नाना पूरे कमरे में बिखर गए। मोहब्बत की यही तो खूबसूरती होती है कि लड़ाइयाँ भी मुस्कुराहटों में धुल जाती हैं। तोहा ने उसे बाजू से पकड़ा और जैसे ही वह शरारती मुस्कुराहट के साथ झिझक रही थी, उसे होले से वॉशरूम की दहलीज पार करवा चुका था। सना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अपनी शरारत गले पड़ गई थी। तोहा तुम्हारा दिमाग ठीक है? छोड़ो मुझे। अब बहुत देर हो चुकी है मोहतरमा, हाथ मट्टी में डाला है तो धोना भी पड़ेगा। वो हल्की आवाज़ में बोला और शावर की तरफ बढ़ा। सना ने हैरत और घबराहट से देखा। वो वाकई शावर खोल रहा था। तोहा चुप, अब बस मैं बोलूँगा। उसने उंगली लबों पर रख दी और शावर से गिरने वाली बूंदें उनके दरमियान का फासला ख़त्म कर चुकी थी, नम कर चुकी थी। हल्की हल्की बूंदें दोनों के चेहरों पर पड़ी जैसे बारिश में दबी दबी हंसी हो। याद है ना, तुमने कहा था मोहब्बत में दूरियों की कोई गुंजाइश नहीं, तुम्हें हर पल मनाने की कोशिश करता रहूँगा। वो आहिस्तगी से बोला जैसे पानी की हर बूंद उसके लहजे में घुल रही हो। हाँ, मगर यह मोहब्बत नहीं, ये धांधली है। छोड़ो मुझे। वैसे भी तुम साफ़ सुथरे, मैं गंदी संदी, एलर्जी नहीं हो जाएगी आपको? वो अपने चेहरे को गिरती बूंदों से बमुश्किल बचाते हुए खफा से बोली थी। इसलिए तो साफ करने इधर लेकर आया हूँ, रगड़ रगड़ कर अपने मुकाबले का गोरा कर दूंगा। सना के कंधे पर भीगते दुपट्टे को खींचते हुए आंखें चमक रही थी। सना के कानों से धुआं उठा था। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा फीका सफ़ेद रंग, मैं अपने रंग से खुश हूँ। दुपट्टे का किनारा मुट्ठी में रगड़ते हुए उसने दूसरे हाथ से उसे खुद से दूर करना चाहा। इसी रंग में तो रंगना चाहता हूँ मैं। तोहा ने आहिस्ता से उसकी पेशानी से एक मट्टी का ज़रा सा जरा साफ किया। मोहब्बत भी तब खूबसूरत लगती है जब उसमें थोड़ी मट्टी हो, थोड़ी हकीकत हो, थोड़ा सा मज़ा और बहुत सारा दिल और रोमांस का तड़का। आंखों में सच्ची मोहब्बत के साथ शरारत के रंग पानी की बूंदों से ज़्यादा चमकदार थे। सना की पलकें भीगने लगी। पानी से या अल्फाज से ये फैसला मुश्किल था। तुम्हें पता है तुम गुस्से में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। बस आवाज़ थोड़ी धीमी रखा करो, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, दिल का कमज़ोर बनता हूँ। वो धीरे धीरे करीब होता अपनी टोन में बोलता जा रहा था। सना को अब हंसी आने लगी थी। तोहा, हाँ, हर बार ऐसे ही मनाने की कोशिश करते हुए ऐसे ही मेरा खून जलाया करोगे? मुस्कुराकर बोली, अब शफाफ आंखों के साथ जैसे जिद हार गई हो और दिल ने चुपचाप सुलह कर ली हो। तोहा ने नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसके भीगे बाल माथे से चिपके हुए थे और उसके होंठों पर वो मुस्कुराहट थी जो सिर्फ वही पहचान सकता था। आधी खफा, आधी बेबस। वादा कि हर बार तुम्हारा गुस्सा मेरे रोमांस से धोया जाएगा। उसने चेहरा बढ़ाकर गुलाबी लबों पर गिरती बूंदों पर प्यासे होंठ रख दिए, एक एक बूंद को अपने लबों में जज्ब करते हुए जैसे बरसों की तिश्नगी एक एक कतरे में जज्ब हो रही थी। वो सिर्फ चूम नहीं रहा था, वो बूंदों से उसकी खफकी, उसकी थरथराती नाराज़ी और अंदर दबी बेताबी को चुरा रहा था।
ثنا کی پلکیں بند ہوئی جیسے ہر احساس یکجا ہو کر ایک ہی مقام پر ٹھہر گیا ہو۔ لب، نمی، سانس اور وہ شدت جو ان دونوں کے بیچ ایک دیوار نہیں ایک دروازہ کھول رہی تھی۔ توحا کے ہونٹوں کی حرکت اب بوندوں تک محدود نہ رہی تھی۔ وہ اب اس کی ہنسی کو، اس کی تھر تھراہٹ کو، اس کی مکمل موجودگی کو چکھ رہا تھا، ایسے جیسے چاہت کا کوئی ممنوعہ پھل مل گیا ہو جس کی رسوائی سے وہ بے نیاز ہو چکا ہو۔ اس کی سانسیں گہری ہوئی، ہاتھوں کی گریب سخت اور لبوں کی روانی میں وہ بے تابی آ چکی تھی، صرف شاور سے ٹپکتی پانی کی بوندیں اور دو دھڑکنیں جو ایک ہو چکی تھیں۔ خاموشی میں بھیگی ہوئی ہوا اور دو دلوں کی بارش، واش روم کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں ان کے چہروں کو بھگو رہی تھی۔ شاور کے نیچے ایک لمحہ ٹھہرا تھا۔ تمہیں خبر بھی ہے؟ وہ بھولے سے اس کے کان میں بولا، آواز میں نمی اور ہنسی کی ملی جلی بے باکی تھی۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے رنگ سے لے کر لبوں تک میں ہار چکا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے توحا، وہ دھیرے سے بولی، آنکھوں میں نمی اور مسکراہٹ کا عجیب امتزاج تھا۔ ہر بار اتنی جلدی ہار جانا اچھی بات نہیں۔ توحا نے ہلکا سا قہقہا لگایا لیکن اس کی گریب ذرا بھی ڈھیلی نہ ہوئی۔ تو جیت کا کیا کروں جب تمہاری ناراضی بھی اتنی حسین لگتی ہے؟ ثنا نے سر جھٹک کر رخ موڑ لیا مگر اس کے گالوں پر پھیلتا رنگ بتا رہا تھا کہ دل کی دیواریں کب کی پگھل چکی ہیں۔ بس کرو اب، سب تمہاری چالاکیوں سے واقف ہو چکے ہیں۔ وہ خفیف سا ہنسی۔ توحا نے اس کا چہرہ پھر سے اپنی طرف موڑا، تمہاری یہ ہنسی میری جیت ہے، باقی سب تماشے ہیں۔ ثنا کے پیشانی پر سے وہ مٹی صاف کر چکا تھا مگر اس کے ہاتھ اب بھی اس کے چہرے پر ٹھہرے ہوئے تھے جیسے لمحے کو تھام لینا چاہتا ہوں۔ جانتی ہو ثنا، اس کی آواز نمی میں گھلی ہوئی تھی، یہ مٹی تم نے میرے سینے پر نہیں میرے دل پر لگائی ہے۔ یہ اعلان کیا ہے کہ تم کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، اور میں خوش ہوں کیونکہ اس مٹی میں تمہارا غصہ تھا، تمہارا حق، تمہاری موجودگی شامل ہے۔ ثنا کی پلکیں بھیگی رہیں پر نگاہیں اس کی آنکھوں میں تھیں۔ وہ آہستہ سے بولی، میں کبھی کبھی یوں ہی غصہ کر جاتی ہوں لیکن صرف اس پر جس سے بہت زیادہ محبت ہو۔ توحا نے اس کے بھیگتے چہرے پر نگاہ جمائی، اور میں بھی جان بوجھ کر تمہیں چھیڑتا ہوں کیونکہ تمہارا غصہ، تمہارا چہرہ، یہ سب میری کمزوری ہے۔ پانی کی بوندیں اب ان کے درمیان بہانہ بن چکی تھیں۔ ثنا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ رکھنے کی کوشش کی۔ اب تمہیں بھی میری بات مانی ہوگی کیونکہ تمہیں گندا میں نے کیا لیکن دل تم نے۔ توحا نے مسکرا کر سر جھکایا اور اس کے کان کے قریب بھولے سے سرگوشی کی، تو پھر مجھے بھی صاف کر دو ہر اس گناہ سے جو تمہاری محبت کے علاوہ ہو۔ اس کے کانوں میں اس کی آواز جیسے رس بن کر گھلی۔ ثنا نے ہولے سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اور انگلی کی پشت سے پانی کے قطرے صاف کیے۔ توحا نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو سہارا دیا اور آہستہ سے اسے اپنے قریب کھینچا۔ کاش یہ لمحہ کبھی نہ رکے، بس یہی لمحہ، یہی شاور، یہی نمی، اور تم اور کوئی نہیں، تمہاری سہیلی بھی نہیں۔ شاور بند ہو چکا تھا مگر ہوا اب بھی نم تھی، دل اب بھی دھڑک رہا تھا اور قربت اب بھی بے نام سی تھی۔ ثنا ہلکا سا ہنسی، مجھے اسی سہیلی کے پاس جانا ہے، تم یہیں رہو، میں جا رہی ہوں۔ ذرا سی گریب ڈھیلی ہوئی اور وہ پھسل کر اس کی باہوں سے نکل کر واش روم سے بھاگی تھی۔ یہ دوریاں اب رات میں ہی مٹیں گی توحا صاحب، تب تک خود ہی تڑپیں اور خود کو ہی سزا دیں۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر مسکرایا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے سے نکلا تو ثنا نے نیا جوڑا پہن لیا تھا، بال خشک کر کے پشت پر بکھرے تھے اور اس کے کپڑے بھی بیڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ جلدی سے تیار ہو جائیں جناب، آپ ہی نیچے بلا رہی ہیں، ہمیں اسے دیکھتے ہوئے عجلت سے کہا اور کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی کہ توحا نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ اس نے رک کر اسے دیکھا، مجھے کون تیار کرے گا؟ وہ ہنوز اسے موڈ میں تھا۔ ثنا کے گال تپے، ہاتھ سلامت ہیں آپ کے، خود تیار ہو جائیں، بہت بن چکے آپ رومانٹک ہیرو۔ توحا نے کلائی کھینچی اور ثنا کو کھینچتے ہوئے قریب ہو گئی۔ ابھی کہاں بنا میں رومانٹک ہیرو، یہ ٹریلر دکھایا آپ کو۔ اس کی کمر کے ارد گرد باہیں ڈال کر اس نے بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ بوندیں ثنا کے چہرے پر شبنمی قطروں سے چمکی۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے ہیروئزم کا، اب پلیز اپنے پولیس والے کیریکٹر میں واپس آئیں اور شرافت سے مجھے چھوڑ کر خود تیار ہو جائیں۔ اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں رکھ کر دھیرے سے پیچھے ہوئی جیسا خود کو اس کی نگاہوں کی حرارت سے بچانے کی لاحاصل کوشش کر رہی ہو۔ توحا کے ہونٹوں پر شوخی بھری مسکراہٹ ابھری، اگر میں واقعی پولیس والے موڈ میں آ گیا نا تو پھر تمہیں بچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، پھر کرتے رہنا ڈھیروں شکایتیں۔ پھر اچانک وہ اور قریب ہوا۔ ثنا نے آنکھیں سکیڑ کر سانس روکی مگر اس کے اگلے لمحے نے سب کچھ بے قابو کر دیا۔ توحا نے جھک کر اپنے بھیگے بال اس کے چہرے سے گردن تک آہستگی سے رگڑ دیے۔ وہ لمس جو قطرہ قطرہ اس کی جلد پر ٹھنڈک چھوڑتا گیا، دل کے اندر کہیں جلتا ہوا ایک سنسناہٹ سا چھوڑ گیا۔ توحا کو بے اختیار سے اس کی جیسے سانسوں میں نمی بھر گئی ہو۔ پلیز اب بس کرو، ابھی تو شروعات ہے ثنا جی، تم نے خود کہا نا کہ میں بہت رومانٹک ہیرو بن کر دکھاؤں تو کردار نبھانا بھی تو فرض ہے۔ وہ شرارت سے بولا مگر آواز کی گہرائی میں ایک ایسی نرم چبھن تھی جو صرف وہ محسوس کر سکتی تھی، جو جانتی تھی کہ اس رومانس کے پیچھے محبت کی کتنی تہیں چھپی ہیں۔ ثنا نے گہرا سانس لے کر چہرہ دوسری جانب موڑا جسے سنبھلنے کی کوشش میں ہو مگر گردن کے پاس اب بھی نمی کی وہ لکیریں باقی تھی جو توحا کے وجود کی مہک لیے ہوئی تھی۔ ثنا نے ایک جھرجھری لی۔ توحا، وہ کانپتی آواز میں بولی، پلکیں سختی سے بند کرتے ہوئے جسے دل کی دھڑکن لبوں تک آ گئی ہو۔
وہ جان بوجھ کر لاپرواہ بنا، مگر اس کی آواز میں وہ لرزش چھپی نہ رہ سکی جو خود اس کے اندر جاگی تھی۔ اب پلیز۔ وہ کچھ اور بولنے والی تھی مگر لفظ نہیں نکلے۔ توحا نے آہستگی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، پھر گردن کے عقب سے بال سمیٹ کر اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم جانتی ہو نا یہ سب کیوں کرتا ہوں؟ ثنا نے سر ہلایا۔ نہیں، یا شاید ہاں، یا شاید دونوں، کیونکہ تمہیں چھیڑنا مجھے جینے جیسا لگتا ہے۔ تمہاری جھنجھلاہٹ، تمہاری شرم، تمہاری نگاہیں، سب کچھ۔ وہ دھیرے سے بولا جیسے کسی راز کی سیپ کھولی جا رہی ہو، اور وہ لمحے بھر کو رکا۔ اور شاید اس لیے بھی کہ تمہاری ہر دھڑکن میں میرا نام ہے۔ ثنا کی پلکیں لرزیں، ایک آنسو آنکھوں کے کنارے پر ابھرا، مگر وہ مسکراتی، دھیمی شرمیلی مسکراہٹ جو زبان سے نہیں آنکھوں سے بولتی ہے۔ اور شاید، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا، کہ تم خود کو ہیرو سمجھتے ہو مگر اصل میں ہو مجرم، دل چرانے والے مجرم، اپنا مطلب نکالنے والے ہیرو اور مکھن کی فیکٹری لے کر چلنے والا ہیرو۔ توحا ہنس پڑا، وہ ہنسی جو خالصتاً دل سے نکلی تھی، جو صرف اسی کے لیے مخصوص تھی۔ پھر تو تمہیں اب مجھے گرفتار کرنا چاہیے مسز، شہر میں مکھن کی کمی نہ ہو جائے۔ ثنا نے پل بھر کو گھورا، پھر ہنس دی۔ وہ پیشانی پر پیشانی رکھ کر ہلکے سے ہنسا تھا۔ اب چلو نیچے۔ ثنا نے پھر سے ہتھیلی سے اس کا سینہ تھاما اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، ورنہ وہ حیات کی بچی شک کریں گی کہ ہم اتنی دیر کہاں تھے۔ تو کرنے دو شک، تم بھی کر لینا بدلے میں شک، توحا نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پیار چھپانے کی چیز تھوڑی ہے، خاص طور پر جب وہ تم جیسا خوبصورت جرم ہو۔ بس کرو بھائی، وہ مسکرا کر جھیمپی اور تیزی سے پیچھے ہٹی۔ توحا نے اس کی کلائی تھامی، مگر اس بار نرمی سے، جیسے وہ لمحہ قید کر رہا ہو۔ ایک بات کہوں؟ نہیں، توحا ہلکے سے مسکرایا۔ تم بارش کے بعد پہلی دھوپ لگتی ہو، گرم، چمکتی ہوئی اور دل کو سکون دینے والی۔ وہ کچھ بول نہیں پائی، بس اسے دیکھتی رہی خاموشی سے، پھر دھیرے سے ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف مڑ گئی۔ توحا نے اس کے پشت کو دیکھا اور پھر دھیرے سے تولیہ اٹھا کر بال خوش کرتے ہوئے بولا، چلو اب تمہاری بات مان لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا فلم ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ثنا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری جو اس نے چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر لبوں کے کناروں سے جھلک ہی گئی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے دل کے اندر کہیں ایک دھڑکن نے اعتراف کیا، یہ صرف محبت نہیں، یہ مکمل طور پر ہار جانا ہے۔ رات کی پھیلی ہوئی تاریکی میں حویلی کی ہر روشنی جیسے چاند کے دلجوئی میں مصروف تھی۔ حویلی کے صحن سے لے کر چھت کی منڈیر تک ہر چراغ اپنی اپنی حد تک چمک رہا تھا، جیسے اندھیرے سے بغاوت کا اعلان ہو۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں زرینہ کے ساتھ باغ کی سمت نکل آئی تھیں۔ گھاس پر شبنم کی نمی چھلک رہی تھی اور چمکتی لائٹوں کی مدھم سے روشنی میں پتے چاندنی اوڑھے خاموش کھڑے تھے۔ فضا میں رات کی ملگجی خوشبو تھی، جیسے کوئی پرانی کہانی سانس لیتی ہو۔ تم نے بتایا نہیں کہ کیسے شادی ہو گئی تمہاری راشد سے؟ ثنا کو بڑی کھلبلی مچی ہوئی تھی زرینہ نے سے سارے معاشرے کو سننے کو۔ کیسے قابو میں کر لیا مچھڑ کی ماں کو؟ حیات کی آواز میں بھی سب جاننے کا جوش تھا۔ زرینہ نے رک کر دونوں کو دیکھا، پھر ہولے سے مسکرائی۔ چھوٹے سائی نے کروائی ہے ہماری شادی۔ وہ دونوں چونکی تھی، چند لمحے جیسے ٹھہر گئے تھے۔ حویلی کی فضا میں ہلکی سی سرگوشی دوڑ گئی، گھاس پر پڑتے قدم لمحے بھر کو رک گئے، اور چاندنی نے بھی جیسے اپنی چمک مدھم کر دی۔ یوشا نے؟ ثنا نے حیرت سے دوہراتے ہوئے زرینہ کا چہرہ دیکھا، جیسے وہ کچھ سننے سے قاصر ہو۔ اس نے؟ حیات کی آواز میں بے یقینی گھلی ہوئی تھی، مگر اس کے لہجے میں ایک چھپا ہوا سا فخر بھی تھا۔ زرینہ نے نظریں جھکا لیں، جیسے اس لمحے میں بھی اس کی آنکھوں میں یوشا کے لیے بے پناہ عقیدت کا عکس ابھر آیا ہو۔ جی بی بی جی، وہی سائیں جن کی ایک بات پر سب چپ جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں احترام کی نمی گھلی تھی۔ ثنا نے ایک لمبی سانس کھینچی، پھر ہولے سے مسکرائی، اور ہم سمجھے مچھڑ نے کوئی عاشقی لڑا لی ہوگی، کم وقت سائیں کے کہنے پر شادی بھی کر بیٹھا۔ ہائے اللہ ثنا بی بی، زرینہ نے شرما کر منہ چھپایا۔ مچھڑ کون سا ایسا قابل تھا؟ پتھر کا صنم تھا وہ۔ ہمارے نصیب میں جو سائیں کی کرم نوازی لکھ دی گئی، بس وہی تھا۔ ثنا زور سے ہنس دی۔ پر کیسے؟ مطلب بات کہاں سے شروع ہوئی؟ حیات اب مکمل مطمئن نہیں تھی، اس کے سوال میں وہی پرانی تحقیقاتی دلچسپی جھلک رہی تھی جو ہمیشہ زرینہ کی کسی بھی بات پر غالب آ جاتی تھی۔ زرینہ نے گردن موڑی اور ایک نظر باغ کے سناٹے پر ڈالی، جیسے ماضی کی راہوں پر کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ بس بی بی جی، ایک دن اچانک چھوٹے سائیں آئے تھے، راشد کی اماں کو بھی بلایا، ہم سمجھے کوئی خطا ہو گئی، دل ہول اٹھا، مگر جب راز کھلا تو اس کی اماں نے شگن کے پیسے مجھے دے دیے، بس ایسے ہی مان گئی۔ ثنا کی آنکھوں میں حیرت اور نرمی کا امتزاج اتر آیا تھا۔ جی نہیں بی بی جی، زرینہ ہولے سے مسکرائی۔ حیات بی بی جی کی خواہش تھی نا کہ وہ میری شادی اپنے راشد سے کروا دیں، تو وہ اس وعدے کو کیسے توڑ سکتے تھے؟ حیات اب سانسیں روکے انہیں سن رہی تھی۔ سائیں تو آپ کے لیے جان بھی حاضر کر دیں، کبھی پسند نہیں کیا تھا کہ راشد کی اماں سے وہ خود کہیں، وہ چاہتے تھے راشد انہیں منائے اپنی قابلیت سے، اپنی محبت سے، مگر جب آپ کی خواہش کی بات آئی تو انہوں نے راشد کی اماں سے خود بات کر لی، اور پھر تو جیسا سب خود بخود ہوتا چلا گیا۔ 2 دن بعد نکاح اور تیسرے دن ہم اپنے نئے گھر۔ وہ آخر میں سکون سے مسکرائی تھی۔ آپ کی محبت میں وہ ناپسندیدہ کام بھی کرنے کو تیار ہیں بی بی جی۔ حیات بزگیلا سا مسکرائی اور ثنا نے آہستہ سے زرینہ کا ہاتھ تھاما۔ تم خوش ہو زرینہ؟ اس کی اماں پریشان تو نہیں کرتی؟
زرینہ کی آنکھوں میں لمحے بھر کو چمک ابھری جیسے کوئی خواب آنکھوں میں جاگ اٹھا ہو۔ بی بی جی ہم بہت خوش ہیں، مچھڑ خاموش طبیعت کا ہے پر دل کا سچ ہے۔ اماں بھی زبان کی تیز ہے مگر پھر بھی اچھی، اور سب سے بڑھ کر چھوٹے سائی نے جو عزت دی وہ کسی خواب سے کم نہیں ہے۔ چاند جیسے آسمان پر مسکرا دیا ہو اور باغ کی خاموشی نے جیسے زرینہ کی خوشی پر ہولے سے مہر ثبت کر دی ہو۔ پتوں کی ہلکی سرسراہٹ جیسے دعائیں پڑتی ہوئی گزری اور شبنم کی نمی میں جو خوشیوں کی رمجھم محسوس ہونے لگی۔ یوشا، حیات نے مدھم سا نام لبوں پر لایا۔ کبھی کبھی وہ خاموشی سے سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ثنا نے ہنس کر سر ہلایا۔ پتہ تب چلتا ہے جب ہماری دنیا کسی اور کی دعا سے روشن ہو جائے۔ حویلی کی در و دیوار جیسے زرینہ کی کہانی پر ہولے ہولے مسکرا رہے تھے اور چاندنی مزید روشن ہو گئی تھی جیسے خوشی کی روشنی چمکنے لگی ہو، اور حیات کا دل اب کہہ رہا تھا کہ اب اس سے کسی پل بھی جدا نہیں رہنا، اب ہر لمحہ ہر پہر اس کے نام کر دینا ہے۔ یہ جو بے نام سی دوریاں ہیں اب جسم و جاں کا سارا فاصلہ مٹا کر اس کا ہو جانے۔ محبت جیت چکی ہے اپنے تمام وجود سے۔ محبت جیت گئی ہے جب اس نے آواز نہیں دی مگر دل نے سن لیا، جب آنکھوں نے پلکیں جھکائے بغیر سچ بول دیا، جب ہاتھ نہیں پکڑا پر ساتھ چھوٹنے نہیں دیا۔ محبت جیت گئی ہے، نہ کسی دلیل سے نہ کسی گواہی سے، بلکہ صرف اس یقین سے کہ جسے چاہا وہ دعا بن کر قبول ہو گیا، اور جس کے لیے روئے وہ صبر بن کر لوٹ آیا۔ محبت جیت گئی ہے کہ اب وہ ایک نام نہیں رہا، وہ ایک احساس ہے جو سانس کے ساتھ دھڑکتا ہے، جو خاموشیوں میں پکار بنتا ہے، جو جدائی میں قربت بن کر ساتھ چلتا ہے۔ ہاں، محبت جیت گئی ہے کیونکہ اس نے کبھی ہار ماننا سیکھا ہی نہیں ہے۔